آج ہم اسٹیفن کوہن کی کتاب دی فیوچر آف پاکستان کے تعارف کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن یہ صرف ایک خلاصہ نہیں ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کوہن کے دلائل آج اس کتاب کے لکھے جانے کے کئی سال بعد کتنے ریلیونٹ ہیں۔ بالکل، اور کیا ان کی پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئیں یا وقت نے ان کے تجزیے میں کچھ خامیاں ظاہر کی ہیں؟ جی، ہم اس تعارف میں چھپے اصل پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہم ایک واضح راستے پر چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کوہن کا بنیادی موقف یا کور تھیسس کیا ہے۔ وہ پاکستان کے بارے میں اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بالکل، پھر ہم اس بات کی تہہ میں جائیں گے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے، یعنی ان کے تجزیے کی تاریخی اور نظریاتی بنیادیں کیا ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ان دلائل کا پاکستان اور باقی دنیا کے لیے کیا مطلب نکلتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم صرف تعریف ہی نہیں کریں گے۔ نہیں، بالکل نہیں، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کوہن کے تجزیے میں کہاں کہاں جھول ہے اور کون سی باتیں شاید اتنی مضبوط نہیں۔ بہترین۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جب کوئی قاری اس کتاب کا تعارف پڑھتا ہے تو کوہن کا وہ کون سا ایک بڑا خیال ہے جو وہ اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، کوہن کا مرکزی مقالہ بہت واضح اور سچ پوچھیں تو کافی تشویشناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو گہرے اور کثیر جہاتی بحران کا شکار ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بالکل، اور وہ اس عالمی اہمیت کی 6 ٹھوس وجوہات بتاتے ہیں۔ 6 وجوہات؟ یہ تو کافی جامع لسٹ لگتی ہے۔ کیا ہے وہ وجوہات؟ جی، پہلی، یہ ایک جوہری طاقت ہے جس کا ماضی میں پھیلاؤ کا ریکارڈ خاص طور پر AQ خان نیٹ ورک کی وجہ سے اچھا نہیں رہا۔ صحیح۔ دوسری، ریاست نے ماضی میں عسکری پسند گروہوں کی سرپرستی کی ہے۔ تیسری، بھارت کے ساتھ اس کا تنازع صرف سرحدی نہیں بلکہ شناختی ہے، جو اسے آپ کہہ لیں کہ زیادہ خطرناک بناتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی، معیشت مسلسل جمود کا شکار ہے۔ پانچویں، آبادیاتی اشاریے یعنی نوجوان آبادی کی بڑی تعداد اور مواقع کی کمی، ایک ٹائم بم کی طرح۔ بالکل۔ اور چھٹی اور شاید سب سے اہم کہ پاکستان میں عدم استحکام پورے خطے جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ وجوہات تو آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئی ہیں۔ بلا شبہ۔ جیسے عسکریت پسندی کی بات ہے۔ کوہن یہ کتاب لکھتے وقت شاید القاعدہ پر فوکس کر رہے تھے، لیکن آج ہم یہی بحث TTP یا داعش خراسان کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ مسئلہ وہی ہے، صرف نام بدل گئے ہیں۔ تو اس سنگین تشخیص کے بعد کوہن کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ کیا وہ مکمل تباہی کی پیشگوئی کرتے ہیں؟ نہیں، اور یہی ان کے تجزیے کا دلچسپ حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مکمل طور پر ٹوٹ جانے یا ناکام ہو جانے کا امکان کم ہے۔ اچھا۔ جی، ان کا غالب امکان یہ ہے کہ پاکستان مڈلنگ تھرو کرتا رہے گا، یعنی جیسے تیسے لڑکھڑاتے ہوئے گزارا کرتا رہے گا۔ بالکل، اور اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول برقرار رہے گا۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جیسے تیسے گزارا کرنے کا راستہ بھی پہلے سے کہیں زیادہ غیر یقینی اور خطرناک ہو گیا ہے۔ اچھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل سوال منزل کا نہیں بلکہ سفر کے بعد بچ جانے والی حالت کا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا انداز ہے۔ بالکل، کوہن کی نزدیک اصل سوال یہ نہیں کہ پاکستان کدھر جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس مسلسل بحران اور افراتفری سے کیسا پاکستان ابھرے گا۔ کیا وہ ایک زیادہ بنیاد پرست، غیر مستحکم ریاست ہوگا؟ یا اس میں کوئی مثبت تبدیلی بھی آ سکتی ہے؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناح کا ایک معتدل اور کسی حد تک سیکولر پاکستان کا جو ابتدائی ویژن تھا، وہ اب شاید دسترس سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت گہری اور فکر انگیز بات ہے۔ تو اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوہن اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ ان کے تجزیے کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی 3 پرتیں ہیں۔ پہلی تاریخی ہے۔ کوہن اپنی پچھلی کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان کا حوالہ دیتے ہیں جو 2004 میں آئی تھی، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا اپنا نقطہ نظر بھی بدلا ہے۔ جی، وہ کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ صرف چند سالوں میں وہ خود محتاط امید سے گہری مایوسی کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 2004 میں انہیں لگتا تھا کہ شاید واشنگٹن کے پاس پاکستان کی سمت درست کرنے کا یہ آخری موقع ہے، لیکن اب وہ اس بارے میں بھی پوری یقین نہیں ہے۔ تو
ان کا اپنا تجربہ اس تجزیے کی بنیاد ہے، اور نظریاتی طور پر وہ اس مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان پر تجزیہ اکثر دو انتہاؤں میں بٹا ہوتا ہے۔ بالکل، یا تو یہ ڈوبنے والا ہے یا یہ ناقابل تسخیر ہے۔ جی، کوہن اسی سادہ تقسیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امید بمقابلہ ناکامی کی بحث ہمیں کہیں نہیں لے جاتی۔ اس کے بجائے وہ تجزیے کے لیے 3 تجزیاتی تحفظات یا آپ کہہ لیں کہ 3 اینک پیش کرتے ہیں۔ اور پہلی یہی امید اور ناکامی کی بیان بازی کا مسئلہ ہے، جی، کہ ہمیں اس سے آگے دیکھنا ہے۔ اور باقی 2 دوسرا ہے ترتیب کا مسئلہ، سیکوینسنگ پرابلم۔ یعنی کون سا مسئلہ پہلے حل کیا جائے؟ بالکل، پاکستان کے مسائل کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، کرپشن، دہشت گردی، کمزور معیشت، سول ملٹری عدم توازن، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سا مسئلہ کس کی وجہ ہے؟ کیا معیشت ٹھیک ہو جائے تو باقی مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا جب تک سول ملٹری تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ کوہن کہتے ہیں کہ اس ترتیب کو سمجھے بغیر کوئی بھی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا نقطہ بھی بہت دلچسپ ہے، مسئلے کی جسامت۔ جی، سائزنگ دا پرابلم۔ یہاں وہ ایک زبردست استعارہ استعمال کرتے ہیں کہ کیا شیشہ بہت بڑا ہے؟ مطلب کیا پاکستان کی خواہشات اس کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ ہیں؟ بالکل، یہ شیشہ بہت بڑا ہے والی بات بڑی دلچسپ ہے۔ یعنی اگر آپ کی خواہشات ایک جگ جتنی ہوں لیکن آپ کی صلاحیت ایک چھوٹے گلاس جتنی، تو ظاہر ہے کہ سب کچھ چھلک جائے گا۔ تو کوہن پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے؟ جی، یہ بہترین انالوجی ہے۔ تو یہ ہو گیا تاریخی اور نظریاتی پس منظر، اور اس سب کے پیچھے کوئی گہری بنیادی وجہ بھی تو ہوگی، کوئی سسٹمک ایشو۔ بالکل، اور یہی ان کے تجزیے کی تیسری پرت ہے، جسے وہ ماضی کا بوجھ کہتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ کوہن اسے مدر آف آل ٹرسٹ ڈیفیسٹس یعنی اعتماد کے تمام فقدانوں کی ماں کہتے ہیں۔ اور یہ صرف پالیسی پر نہیں بلکہ شناخت پر مبنی ہے۔ جی، ان کے مطابق یہ عدم اعتماد تقسیم کے وقت کی شناختی سیاست پر مبنی ہے۔ یہ دونوں ملکوں کی بنیادی شناخت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے اسے ختم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل، اور اسی طرح کا گہرا عدم اعتماد امریکہ کے ساتھ بھی ہے، جس کی بنیاد بار بار دھوکہ دہی اور مفادات کے ٹکراؤ کی تاریخ پر ہے۔ یہ دونوں تعلقات پاکستان کے لیے مستقل رکاوٹیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوہن کی یہ تشخیص درست ہے تو اس کے نتائج کیا ہیں عالمی سطح پر اور خود پاکستانی عوام کے لیے؟ جی، بلکہ یورپ اور چین تک کو متاثر کرتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی بھی وقت ایک بڑے بحران کا خطرہ، جس میں جوہری جنگ کا امکان بھی شامل ہے۔ اور پورے خطے کا عدم استحکام؟ بالکل، جو عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی لائنز کو متاثر کر سکتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر دنیا کی بڑی طاقتیں پاکستان کو نظر انداز کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتیں۔ یہ تو ہوئی دنیا کی بات، لیکن پاکستان کے اندر رہنے والوں کے لیے اس تجزیے کا کیا مطلب ہے؟ کوہن ریاست اور معاشرے کے درمیان ایک فرق کی بات کرتے ہیں نا؟ جی، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک گہری خلیج ہے، ایک طرف ایک کمزور، ناکارہ اور بحران زدہ ریاست، اور دوسری طرف ایک انتہائی متحرک اور جاندار معاشرہ۔ بالکل، ریاست کی حالت یہ ہے کہ سماجی اشاریے گر رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہال ہے، معیشت ٹھپ ہے، اور 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب جیسی آفات نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ لیکن معاشرہ پھر بھی متحرک ہے، یہ کیسے؟ کوہین کا کہنا ہے کہ ریاست کی ناکامی کے باوجود پاکستانی معاشرے میں، خاص طور پر اس کی صوبائی سطح پر، اس کی اشرافیہ میں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں اب بھی بہت جان باقی ہے۔ یعنی آرٹ، موسیقی، ادب۔ جی، اور ایک متحرک میڈیا بھی موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست اور معاشرے کے درمیان یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اپنی شناخت کا بحران۔ کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے یا ایک مسلم اکثریتی ریاست، یہ بحث ملک کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، جس سے حکمرانی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ آپ نے اب تک جو کچھ بتایا ہے، اس سے کوہین کا تجزیہ بہت جامع اور منطقی لگتا ہے، لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے؟ کیا یہ سارا تجزیہ ایک خاص اینک سے نہیں دیکھا جا رہا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کسی بھی اچھے تجزیے کی طرح کوہن کے کام کی بھی مضبوطیاں اور کمزوریاں ہیں۔ پہلے مضبوطی کی بات کر لیتے ہیں۔
مضبوطی تو یہ ہے کہ ان کا فریم ورک بہت نفیس ہے۔ وہ سادہ جوابوں سے گریز کرتے ہیں اور قاری کو مسئلے کی پیچیدگی سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور ان کا نصف صدی پر محیط مشاہدہ؟ وہ ان کے تجزیے کو ایک ایسی گہرائی دیتا ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ ریاست اور معاشرے کا تضاد اور اعتماد کے فقدان کو شناختی سیاست سے جوڑنا، یہ سب بہت طاقتور دلائل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی خوبیاں، لیکن اس میں خامیاں کہاں ہیں؟ مجھے خاص طور پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ واشنگٹن کے نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ اس پر پہلی اور سب سے بڑی تنقید ہے۔ تعارف میں واشنگٹن کے پاس شاید آخری موقع ہے، جیسے جملے بار بار یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ تجزیہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ امریکی پالیسی سازوں کو سمجھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک خالص علمی تحقیق کے لیے سب سے زیادہ موضوعی زاویہ ہے؟ یہ پاکستان کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے جسے حل کرنے کی ضرورت ہے؟ نہ کہ ایک خود مختار ملک کے طور پر جس کی اپنے مفادات ہیں؟ درست۔ اور ان کی جو بنیادی پیشگوئی ہے، جیسے تیسے گزارا کرنے والی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ تھوڑا زیادہ ہی محتاط اور محفوظ راستہ نہیں؟ یہ دوسری بڑی تنقید ہے۔ اگرچہ یہ پیشگوئی بظاہر درست لگتی ہے، لیکن اسے ایک جمود پر مبنی سوچ کہا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں جہاں تبدیلیاں بہت تیزی سے آ سکتی ہیں۔ جی، مڈلنگ تھرو کا نظریہ شاید اس تیز رفتار تبدیلی کی صلاحیت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی پیشگوئی ہے جو کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن شاید یہ ہمیں مستقبل کے بارے میں کچھ نیا بھی نہیں بتاتی۔ اور کیا اس مسئلہ زدہ تصویر کشی میں کوہن پاکستان کی اندرونی لچک یا بحران سے نمٹنے کی صلاحیت کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ تیسرا اور بہت اہم تنقیدی نقطہ ہے۔ یعنی ہر وقت بحران میں رہنے سے شاید ایک طرح کی قوت مدافعت بھی تو پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تجزیہ زیادہ تر پاکستان کو اس کے مسائل کے عینک سے دیکھتا ہے، لیکن کیا پاکستانی معاشرے میں بحران سے نمٹنے اور خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کے ایسے میکانزم موجود ہیں جو ایک جغرافیائی و سیاسی تجزیہ کار کی نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں؟ جیسے غیر رسمی معیشت یا خاندان کا نظام؟ جی، یا مقامی سطح پر مسائل کو حل کرنے کے طریقے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ریاست کی ناکامی کے باوجود معاشرے کو چلائے رکھتی ہیں۔ کوہن کا فریم ورک ان چیزوں کو شاید پوری طرح سے گرفت میں نہیں لے پاتا۔ یہ بہت اہم نکات ہیں۔ تو اس ساری علمی بحث کو اب عملی دنیا میں لاتے ہیں۔ فرض کریں کوئی پالیسی ساز یا کوئی نوجوان محقق اسے پڑھتا ہے، وہ اس سے کیا عملی سبق سیکھ سکتا ہے؟ اس کا پریکٹیکل ایپلیکیشن بہت وسیع ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی پالیسی پیپر لکھ رہا ہے تو کوہن کا فریم ورک اس دلیل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا کوئی آسان حل، جیسے صرف مالی امداد بڑھا دینا، کیوں کامیاب نہیں ہوگا؟ کیونکہ مسئلے کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ جی، جب آپ اعتماد کے فقدان اور ترتیب کے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سطحی حل نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو اعلیٰ سطح پر، جیسے کسی وزیر یا جنرل کو پاکستان کی اہمیت پر بریفنگ دینی ہو؟ اس کے لیے کوہن کی وہ 6 وجوہات ایک بہترین تیار شدہ ڈھانچہ ہیں۔ آپ منٹوں میں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے لیے کیوں اہم ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جسامت کا مسئلہ یا شیشہ بہت بڑا ہے کا تصور پالیسی تجزیہ کاروں کے لیے ایک بہترین ٹول ہے، جس سے وہ یہ جانچ سکتے ہیں کہ پاکستانی خارجہ پالیسی کے عزائم کیا اس کی حقیقی ریاستی صلاحیت سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور علمی مضامین کے لیے تو کمزور ریاست، متحرک معاشرہ کا تضاد بذات خود ایک مکمل تحقیقی سوال ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس علمی میدان میں کوہن کے اس تعارف کی سب سے بڑی دین یا شراکت کیا ہے؟ میرے خیال میں کوہن کا اصل کارنامہ کوئی حتمی پیشگوئی کرنا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے مستقبل کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ایک سوچا سمجھا نفیس طریقہ کار اور فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ وہ بحث کو اس سادہ سوال سے آگے لے جاتے ہیں کہ کیا پاکستان ناکام ہوگا یا کامیاب ہوگا؟ اور ہمیں زیادہ اہم اور مشکل سوال کی طرف لاتے ہیں کہ یہ کس قسم کی ریاست بنے گا۔
وہ پاکستان کے اس بنیادی تضاد کو سامنے لاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ریاست ہے جو بے وقت بے پناہ جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کی حامل بھی ہے اور اندرونی زوال اور شناختی بحرانوں میں بھی گھری ہوئی ہے۔ اور یہی تضاد اس کے مستقبل کو انتہائی اہم اور گہرا غیر یقینی بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہترین خلاصہ تھا۔ جاتے جاتے ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ کوہن کے تجزیے کی روشنی میں سوچئے، اگر کسی ریاست کی بنیادی شناخت ہی مسلسل بحران اور بحث کا شکار ہو تو کیا بیرونی دنیا کی پالیسیاں، اربوں ڈالر کی امداد یا سفارتی دباؤ واقعی اس کے مستقبل کی راہ متعین کر سکتے ہیں، یا اصل جواب ملک کے اندر سے ہی آنا ہے؟ کوہن کی تشخیص کیا ہے؟ مطلب پاکستان کے اس دائمی بحران کی جڑ وہ کہاں دیکھتے ہیں؟ جی، کوہن کا جو مرکزی مقدمہ ہے وہ بہت واضح اور طاقتور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2011 تک پاکستان کی جو حالت زار تھی وہ ریاست کو بنیادی طور پر تبدیل کرنے کی 4 بڑی اور مسلسل ناکام کوششوں کا نتیجہ تھی۔ 4 ناکام کوششیں؟ جی، یہ کوششیں 4 رہنماؤں نے کیں: ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق اور پھر پرویز مشرف۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہر کوشش نے ریاست کو مضبوط کرنے کے بجائے اس کے بنیادی ڈھانچے، خاص طور پر سویلین اداروں کو مزید کھوکھلا کر دیا۔ اور اس دلیل کا ایک بہت دلچسپ پہلو جو مجھے ہمیشہ متاثر کرتا ہے وہ ریاست اور معاشرے میں فرق ہے۔ جی بالکل۔ یعنی اگر کوئی صرف اسلام آباد کی سیاسی خبریں دیکھے تو اسے لگے گا کہ ملک تباہی کے دہانے پر ہے، لیکن وہی شخص لاہور کے فوڈ سٹریٹ چلا جائے تو لگے گا کہ یہاں تو زندگی پوری آب و تاب سے رواں دواں ہے۔ بالکل۔ کیا کوہن ایسی تضاد کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو کوہن کے تجزیے کو اس سطحی ناکام ریاست یا فیلڈ سٹیٹ کے بیانیے سے ممتاز کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست بھلے ہی کمزور ہو، بے سمت ہو، اپنے مقاصد میں الجھی بھی ہو، لیکن پاکستانی معاشرہ حیرت انگیز طور پر متحرک، جاندار اور تخلیقی ہے۔ تو مسئلہ پھر کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کی کارکردگی اور عوام کی امنگوں کے درمیان خلیج اتنی بڑھ گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے لاتعلق سے ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو ریاست کمزور ہوتی گئی لیکن معاشرہ متحرک رہا۔ یہ کمزوری آئی کہاں سے؟ میرے خیال میں اس کا جواب ان 4 نجات دہندوں کی کہانی میں ہے جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا۔ جی، تو ایوب خان سے شروع کرتے ہیں۔ ان کا منصوبہ کیا تھا؟ ایوب خان کا ماڈل وہ تھا جسے ہم ترقی پسند آمریت نہیں بلکہ ڈیولپمنٹل ڈکٹیٹرشپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت گلوبل ساؤتھ کے کئی ممالک میں مقبول تھا۔ یعنی ترقی پہلے، جمہوریت بعد میں۔ بالکل۔ ان کا نظریہ تھا کہ جمہوریت پاکستان جیسے ملک کے لیے عیاشی ہے، اصل ضرورت معاشی ترقی کی ہے۔ انہوں نے ہدایت یافتہ جمہوریت متعارف کرائی اور مارکیٹ پر مبنی معیشت کو فروغ دیا، جس سے ایک صنعتی طبقہ پیدا ہوا اور جی ڈی پی میں واقعی اضافہ بھی ہوا۔ لیکن پھر یہ منصوبہ ناکام کیوں ہوا؟ بظاہر تو سب ٹھیک لگ رہا تھا۔ اس کے ناکام ہونے کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ ترقی چند ہاتھوں تک محدود رہی۔ وہ 22 خاندانوں والی بات؟ جی، وہی 22 خاندان۔ اس سے شدید طبقاتی تفریق پیدا ہوئی۔ اور دوسری اور فیصلہ کن وجہ تھی 1965 کی جنگ۔ اس جنگ نے معاشی ترقی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ایوب خان کے ترقی کے سنہرے اشرے کا سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ اور ریاست کی ترجیحات بدل گئیں۔ جی، ریاست نے اپنی تمام تر توانائی دفاع پر مرکوز کر دی اور سماجی ترقی کا منصوبہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ایوب خان کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو آئے، جو ایک بالکل مختلف نظریے کے ساتھ تھے۔ ان کی تبدیلی کی کوشش کیسی تھی؟ بھٹو کی کوشش ایوب کے بالکل برعکس تھی۔ وہ ایک کرشماتی پاپولسٹ لیڈر تھے۔ انہوں نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا۔ صنعتوں کو قومیہ لے لیا؟ جی، صنعتوں کو قومیہ کر دولت کی تقسیم کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ 1973 کا متفقہ آئین دیا اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک بڑا مقصد فوج پر سویلین کنٹرول قائم کرنا بھی تھا۔ لیکن ان کا انجام تو اور بھی المناک ہوا۔ جی، کیونکہ ان کے اقدامات نے بہت سے طاقتور حلقوں کو اپنا دشمن بنا لیا تھا، صنعت کاروں سے لے کر جاگیرداروں تک، اور سب سے بڑھ کر فوج، جو اپنے آپ کو ریاست کا محافظ سمجھتی تھی۔ تو فوج پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش ہی ان کے خلاف چلی گئی۔ وہ بھی، اور ان کی اپنی کچھ آمرانہ پالیسیاں بھی۔
ان سب نے مل کر بالآخر جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کی راہ ہموار کی، جس کا اختتام ان کی عدالتی پھانسی پر ہوا۔ اور یہاں سے تیسری تبدیلی کی کوشش شروع ہوتی ہے، جنرل ضیاء الحق کا دور۔ ضیاء الحق کی حکمت عملی آپ کہہ سکتی ہیں 2 ستونوں پر قائم تھیں، اسلامائزیشن اور نیوکلیئرائزیشن۔ اچھا۔ انہوں نے بھٹو کے سیکولر اور سوشلسٹ نظریات کے رد عمل میں معاشرے کو اوپر سے نیچے تک اسلامی بنانے کی کوشش کی۔ اس عمل میں انہوں نے عدلیہ، سول سروس اور تعلیمی نظام جیسے اہم سویلین اداروں کو نظریاتی بنیادوں پر شدت نقصان پہنچایا۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ واقعی تبدیلی کی کوشش تھی یا صرف اپنے غیر آئینی اقتدار کو مذہبی اور قومی سلامتی کے نام پر جواز بخشنا کا ایک طریقہ تھا؟ بہت اہم سوال ہے، یہی تو تنقیدی نقطہ ہے۔ کوہن اسے تبدیلی کا نام دیتے ہیں، شاید اس لیے کہ اس نے ریاست کی سمت بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن بہت سے تجزیہ کار آپ والی بات ہی کرتے ہیں کہ یہ دراصل طاقت کو مستحکم کرنے کا ایک منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کو عالمی حمایت بھی حاصل تھی۔ افغانستان کی وجہ سے؟ جی، افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ نے انہیں امریکہ، چین اور سعودی عرب کا عزیز بنا دیا، جس کی وجہ سے ان کے داخلی ایجنڈے پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا، اور اس دور کا جو بلو بیک یا نتیجہ ہے وہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ضیاء کی موت کے بعد 1990 کی دہائی آتی ہے، جسے کوہن کھوئی ہوئی دہائی کہتے ہیں۔ A lost decade، جی۔ اس کے بعد چوتھی اور آخری کوشش پرویز مشرف کی شکل میں سامنے آئی۔ ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ مشرف 1999 میں کارگل بحران کی ناکامی کا الزام نواز شریف پر ڈال کر اقتدار میں آئے۔ وہ خود کو ایک لبرل اور روشن خیال رہنما کے طور پر پیش کرتے تھے۔ انلائٹن ماڈریشن۔ بالکل، انہوں نے آتے ہی اصلاحات کا ایک بڑا پیکیج دیا، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم، معیشت کی نجکاری اور میڈیا کو بے مثال آزادی دی۔ بظاہر یہ سب بہت مثبت اقدامات تھے، لیکن کوہن کہتے ہیں کہ یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی پالیسیوں کا تضاد تھا۔ ایک طرف تو انہوں نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن دوسری طرف کوہن کے مطابق افغانستان اور کشمیر میں عسکریت پسند گروپوں کی ریاستی سرپرستی بھی جاری رکھی۔ یہ ڈبل گیم یا دوغلی پالیسی ریاست کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اور ان کے دور کے 2 واقعات کا کوہن خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، ایک تو چیف جسٹس کی معطلی اور دوسرا لال مسجد آپریشن۔ جی، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معطلی نے وکلاء تحریک کو جنم دیا، جس نے پہلی بار فوج کی طاقت کو براہ راست چیلنج کیا اور معاشرے کی اس توانائی کو ظاہر کیا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اور دوسرا واقعہ لال مسجد آپریشن؟ جی، جس نے ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی اور بہت ہی خوفناک لہر کو جنم دیا۔ اچھا، یہ تو میرے لیے بالکل نئی بات ہے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ لال مسجد آپریشن پر امریکہ کا دباؤ تھا۔ کوہن کے مطابق اس میں بیجنگ کا کیا مفاد تھا؟ یہ کوہن کے تجزیے کا ایک بہت اہم اور اکثر نظر انداز کیا جانے والا نکتہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ آپریشن واشنگٹن کے کہنے پر نہیں بلکہ بیجنگ کے شدید دباؤ پر کیا گیا تھا۔ چین کے دباؤ پر؟ کیوں؟ کیونکہ چین کو تشویش تھی کہ لال مسجد کے مدرسے میں اس کے سنکیانگ صوبے سے تعلق رکھنے والے ایغور عسکریت پسندوں کو تربیت دی جا رہی ہے، اور چین کی ناراضگی پاکستان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس آپریشن کے بعد ملک میں خودکش حملوں کا ایک ایسا کلچر متعارف ہوا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اور یہ اعداد و شمار واقعی خوفناک ہیں۔ کوہن بتاتے ہیں کہ 2002 سے 2009 تک خاص طور پر خیبر پختونخوا اور فاٹا میں خودکش حملوں میں ڈرامائی اضافہ ہوا۔ جی، 2009 میں 80 حملے ہوئے، اور اگرچہ 2010 میں تعداد کم ہو کر 52 ہوئی، لیکن وہ حملے کہیں زیادہ مہلک تھے۔ اور اسی ساری افراتفری میں بے نظیر بھٹو کا قتل ہو جاتا ہے، جسے کوہن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اس قتل نے پاکستان کے ایک نارمل جمہوری ریاست بننے کے امکانات کو شدید طور پر مجروح کیا۔ تو ان تمام واقعات کا، ان 4 ناکام کوششوں کا آخرکار ملک کے اندر اور عالمی سطح پر کیا اثر پڑا؟ مقامی سطح پر سب سے بڑا اثر ادارہ جاتی انحطاط تھا۔
یعنی ریاست کے جو ستون ہیں، سول سروس، پولیس، عدلیہ، یہ سب کمزور ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، اسی خلا میں ایک متحرک سول سوسائٹی، آزاد میڈیا اور وکلا تحریک جیسی قوتیں بھی ابھریں۔ یعنی ریاست اور معاشرہ الگ الگ سمتوں میں سفر کر رہے تھے۔ بالکل، یہ اس کا واضح ثبوت تھا۔ اور اسی پس منظر میں 2008 میں زرداری حکومت آتی ہے، جسے کوہن ایک اہم موڑ قرار دیتے ہیں۔ ان کی حکومت پر کرپشن کے الزامات تو بہت لگے، لیکن کوہن ان کی کچھ کامیابیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، اور یہ کامیابیاں معمولی نہیں تھیں۔ سب سے اہم 18ویں آئینی ترمیم تھی، جس نے مشرف کے دور میں صدر کو دیے گئے بے پناہ اختیارات ختم کر کے پارلیمنٹ کو واپس دیے۔ اور صوبوں کو خود مختاری دی۔ جی، اور صوبوں کو خود مختاری دی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اختیارات کی مرکز سے صوبوں کو سب سے بڑی منتقلی تھی۔ اور دوسرا 7واں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ، یعنی NFC ایوارڈ۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قومی وسائل میں صوبوں کا حصہ 47.5% سے بڑھا کر 57.5% کر دیا گیا۔ یعنی صوبوں کے پاس زیادہ پیسہ آیا۔ عملی طور پر صوبوں، خاص طور پر چھوٹے صوبوں جیسے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پاس پہلی بار صحت اور تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے اربوں روپے اضافی آ گئے۔ یہ مرکز کی گرفت کو کمزور کرنے اور وفاق کو مضبوط کرنے کی ایک حقیقی کوشش تھی۔ تو کوہن کے نزدیک یہ ایک مثبت قدم تھا۔ جی، کوہن کے نزدیک یہ تمام خامیوں کے باوجود سویلین بالادستی کی بحالی کی طرف ایک نازک مگر اہم قدم تھا۔ اچھا، یہ تو ہوئے مقامی اثرات۔ عالمی سطح پر اس پوری صورتحال نے پاکستان کو کہاں لا کھڑا کیا؟ عالمی سطح پر پاکستان کی پروفائل بہت پیچیدہ ہو گئی۔ ایک طرف یہ ایک ایٹمی ریاست ہے جس کے پھیلاؤ کا ریکارڈ اچھا نہیں، جو اسے عالمی طاقتوں کے لیے نظر انداز کرنا ناممکن بنا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف پڑوسی ممالک میں جہادی گروہوں کی حمایت کی پالیسی کی وجہ سے اسے عالمی سلامتی کے لیے ایک خطرہ سمجھا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی طاقتوں امریکہ، چین، سعودی عرب پر انحصار اتنا بڑھ گیا کہ پاکستان کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں بڑی حد تک ان کی مرہون منت ہو گئیں۔ تو اگر ہم کوہن کے اس پورے تجزیے کا ایک تنقیدی جائزہ لیں تو آپ اس کی سب سے بڑی خوبی کیا سمجھتی ہیں؟ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی تاریخی گہرائی ہے۔ کوہن پاکستان کے مسائل کو کسی ایک واقعے یا کسی ایک رہنما کی غلطی کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اسے دہائیوں پر محیط ادارہ جاتی زوال کے تسلسل میں دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج کے بحران کی جڑیں ماضی کے فیصلوں میں ہیں۔ بالکل، اور وہ ناکام ریاست کے سادہ لیبل کو بھی چیلنج کرتے ہیں جو اکثر مغربی میڈیا میں استعمال ہوتا ہے۔ جی، وہ ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتے ہیں جہاں کمزور ریاستی ادارے اور ایک توانا معاشرہ ایک ساتھ موجود ہیں۔ وہ اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے ٹھوس مثالیں جیسے وکلا تحریک اور دہشت گردی کے رجحانات پر اعداد و شمار بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس تجزیے کی کچھ حدود بھی ہوں گی؟ یقیناً، ایک تو مصنف خود تسلیم کرتے ہیں کہ 2011 تک پاکستان میں غیر ملکی محققین کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ان کا تجزیہ سرکاری ذرائع کے ساتھ ساتھ ذاتی مشاہدات پر بھی مبنی ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا جو زیادہ اہم سوال ہے وہ یہ کہ کوہن فوج کو ایک یکجا مونولیتھک اداکار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے کہ فوج کے اندرونی تضادات، اس کے بدلتے ہوئے نظریات اور مختلف جرنیلوں کے اپنے اپنے ایجنڈوں نے ریاست کو کس طرح متاثر کیا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اب اگر ہم اس تجزیے کے عملی اطلاق کی بات کریں تو یہ آج کے پالیسی سازوں یا محققین کے لیے کیوں اہم ہے؟ پالیسی سازوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ یہ تجزیہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرتے وقت صرف فوجی قیادت پر انحصار کرنا کیوں ایک ناکام حکمت عملی ہے۔ کیونکہ ادارے کمزور ہیں؟ جی، جب تک آپ سویلین اداروں کی کمزوری اور معاشرے کی حرکیات کو نہیں سمجھتے، آپ کی پالیسی ریت کی دیوار پر کھڑی ہوگی۔ مشرف دور کی ناکام اصلاحات جیسے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی آج بھی ترقی پذیر ممالک میں گورننس ریفارمز کے لیے ایک کیس سٹڈی ہیں، جو یہ دکھاتی ہیں کہ ادارہ جاتی صلاحیت کے بغیر اصلاحات بے معنی ہیں۔
اور علمی اور تجزیاتی مضامین کے لیے؟ محققین کے لیے یہ تحریر ایک سونے کی کان ہے۔ گلوبل ساؤتھ میں سول ملٹری تعلقات، ریاست کی ناکامی کے نظریات یا قومی شناخت کے بحران جیسے موضوعات پر تحقیق کے لیے یہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اور خاص طور پر سیکیورٹی سٹڈیز کے لیے؟ جی، خاص طور پر ریاست کی طرف سے غیر ریاستی عناصر یعنی عسکریت پسند گروپوں کا تصویراتی استعمال اور پھر اس کے بلو بیک کے نتائج کا مطالعہ سیکیورٹی سٹڈیز کے ماہرین کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو مجموعی طور پر علمی میدان میں اس تحریر کا کیا کردار ہے؟ اس کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کوہن کا یہ کام پاکستان کے سیاسی زوال کا ایک طویل مدتی تشخیصی تجزیہ ہے۔ یہ 2011 کے بحران کو کسی فوری مسئلے کے بجائے دہائیوں پر محیط ادارہ جاتی تباہی اور تصویراتی الجھنوں کے منطقی نتیجے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی علمی شراکت؟ اس کی سب سے بڑی علمی شراکت پاکستان کے مسائل کی پاتھ ڈیپینڈنٹ نوعیت کو واضح کرنا ہے۔ پاتھ ڈیپینڈنٹ؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے آج کے مسائل کی جڑیں ماضی کے فیصلوں میں اتنی گہری ہیں کہ اب ان سے ہٹنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ آپ نے تاریخ میں کچھ ایسے راستے چن لیے جیسے فوج کو سیاست میں مرکزی کردار دینا یا سویلین اداروں کو پنپنے نہ دینا کہ اب ہر نیا بحران پرانے بحرانوں کا ہی نتیجہ لگتا ہے۔ تو یہ کوئی حادثہ نہیں؟ نہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک تاریخی عمل کا منطقی نتیجہ ہے۔ تو کوہن کا 2011 تک کا تجزیہ پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے دائرے کی نشاندہی کرتا ہے جس میں ہر چند سال بعد ایک نیا نجات دہندہ آتا ہے، نظام کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور ریاست کو پہلے سے بھی زیادہ کمزور کر کے چلا جاتا ہے۔ اور یہی ہمیں اس گفتگو کے آخری اور سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کوہن کا تجزیہ 2011 پر ختم ہوتا ہے۔ غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تاریخی چکر ناگزیر ہے یا کیا 2008 کے بعد کی جمہوری کوششیں اپنی تمام تر خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود اس دائرے کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی تھیں؟ یہ سوال مستقبل کے محققین کے لیے ایک اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ان 4 کلسٹرز کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوہن کا کمال یہی ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو الگ الگ نہیں دیکھتے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ پہلا کلسٹر تو آبادی، معیشت اور تعلیم جیسے بنیادی سماجی مسائل پر ہے۔ دوسرا؟ ملک کی شناخت کے بحران پر ہے۔ یعنی پاکستانی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل۔ تیسرا، ریاست کی اپنی کمزوری پر، خاص طور پر سویلین اور فوجی اداروں کے عدم توازن پر۔ اور چوتھا اور آخری کلسٹر ان بیرونی طاقتوں پر ہے جو پاکستان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان چاروں کو ایک ایک کر کے کھولیں۔ زبردست۔ تو پھر پہلے کلسٹر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آبادی، تعلیم اور معیشت، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کوہن یہاں پر اصل میں کیا دلیل دے رہے؟ دیکھیں، کوہن کی جو بنیادی دلیل ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بے تحاشا بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی، جی، اس کے ساتھ ناکام تعلیمی نظام، ایک غیر مستقیم طبقاتی ڈھانچہ اور پھر خراب معاشی پالیسیاں، یہ سب مل کر ایک ایسا خطرناک طوفان کھڑا کر رہے ہیں جو ملک کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ اچھا، جب آپ نوجوان آبادی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر تو اسے ایک اثاثہ سمجھا جاتا ہے جسے ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کہتے ہیں۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ کوہن کے مطابق پاکستان میں یہ اثاثہ ایک بوجھ بن چکا ہے۔ کتاب لکھے جانے کے وقت پاکستان کی آبادی کی اوسط عمر صرف 18 سال تھی۔ یہ ایک بہت بڑی یوتھ بلج ہے نا؟ جی ہاں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نوجوان آبادی کے لیے نہ تو مناسب تعلیم ہے اور نہ ہی روزگار۔ اوپر سے شہروں کی طرف بہت تیزی سے ہجرت ہو رہی ہے۔ کراچی کی مثال ذہن میں آتی ہے۔ بالکل، کراچی کی مثال سب سے واضح ہے، جہاں پشتونوں کی بڑی تعداد میں آمد نے شہر کی پرانی نسلی تقسیم کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور اسے ایک نئے میدان جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور تعلیم کا بحران اس صورتحال کو اور بگاڑ رہا ہے۔ اگر ریاست ان نوجوانوں کو تعلیم نہیں دے پا رہی تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک خلا پیدا ہو رہا ہے، اور اس خلا کو کوہن کے مطابق دینی مدارس پر کر رہے ہیں۔ اچھا۔ وہ اعداد و شمار بھی دیتے ہیں کہ پاکستان کے صرف آدھے بچے پرائمری اسکول تک، 1/4 سیکنڈری اسکول اور صرف 5% اعلیٰ تعلیم تک پہنچ پاتے ہیں۔ صرف 5%؟ جی، تو جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو تو متبادل نظام سامنے آ جاتے ہیں۔ اور معاشی طور پہ کیا صورتحال ہے؟ کیا پاکستان ہمیشہ سے ہی ایسا تھا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ابتدائی دہائیوں میں کچھ کامیابیاں ضرور ملی،
لیکن پھر ناقص پالیسیاں اپنائی گئیں، زرعی اصلاحات نہیں ہوئیں، اجرتوں کو مصنوعی طور پر کم رکھا گیا اور تعلیم پر سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ کوہن بتاتے ہیں کہ عالمی مسابقت کی درجہ بندی میں پاکستان صرف 3 سال میں 92ویں پوزیشن سے گر کر 123ویں پوزیشن پر آ گیا۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے، خاص طور پر مڈل کلاس کا افسانہ جس کا کوہن ذکر کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہی سنتے ہیں کہ مڈل کلاس جمہوریت لاتی ہے، لیکن کوہن تو اس پوری سوچ کو الٹا کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ان کے تجزیے کا ایک بہت اہم اور چونکا دینے والا حصہ ہے۔ مغرب میں یہ خیال عام ہے کہ ایک بڑھتی ہوئی مڈل کلاس جمہوریت اور استحکام کی ضمانت ہوتی ہے۔ جی، کوہن کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں کی مڈل کلاس کرپٹ سیاستدانوں سے اتنی تنگ آ چکی ہے کہ وہ جمہوریت کے بجائے نظم و ضبط یا ڈسپلن کو ترجیح دیتی ہے، چاہے وہ فوجی کیوں نہ لے آئے۔ جو کہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ لیکن کیا کوہن کا یہ تجزیہ تھوڑا یک طرفہ نہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جو سرکاری اعداد و شمار میں نظر نہیں آتی؟ جیسے پاکستان کی بہت بڑی غیر رسمی معیشت، یعنی انفارمل اکانومی۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور یہ کوہن کے تجزیے پر ایک جائز تنقید بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غیر رسمی معیشت اور پاکستانی معاشرے کی اپنی لچک اسے اتنا استحکام فراہم کرتی ہو جو رسمی اعداد و شمار میں نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا مڈل کلاس کا نظم و ضبط کی طرف جھکاؤ صرف ریاستی ناکامی کا رد عمل ہے یا یہ غیر جمہوری رجحان ہے؟ اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف تو یہ معاشی اور آبادی کی دلدل ہے، لیکن کوہن کے مطابق یہ مسئلہ صرف وسائل کا نہیں ہے، یہ شناخت کا بھی ہے۔ اگر لوگوں کو یہی نہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے تو وہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہی ان کے دوسرے کلسٹر کا مرکز ہے نا؟ بالکل درست۔ کوہن کا دوسرا کلسٹر پاکستان کے شناختی بحران پر ہے۔ ان کا موقف ہے کہ پاکستان کا مستقبل اس لیے خطرے میں ہے کیونکہ اس کی کوئی ایک متفقہ قومی شناخت بن ہی نہیں سکی۔ نظریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، اس کی تعریف پر آج تک اسٹیبلشمنٹ، نسلی گروہوں اور مذہبی جماعتوں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اس ابہام نے ہر گروہ کو اپنی مرضی کی تشریح کرنے کی آزادی دے دی ہے۔ اور اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک نظریاتی بحث ہے یا اس کے کوئی حقیقی اثرات بھی ہیں؟ نہیں، یہ بہت عملی ہے۔ اس کا سب سے بڑا نتیجہ نسلی اور لسانی تقسیم کی صورت میں نکلتا ہے۔ پنجاب کا غلبہ، جس کا ذکر کوہن اعداد و شمار کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا اعداد و شمار ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ بیوروکریسی کا 51% اور فوج کے ریٹائرڈ آفیسرز کا 70% پنجاب سے ہے۔ تو یہ چیز دوسری قومیتوں جیسے بلوچ، سندھی، مہاجر اور اب پشتونوں میں شدید احساس محرومی پیدا کرتی ہے۔ اور یہ احساس محرومی ظاہر ہے ریاست کو کمزور کرتا ہے۔ بالکل، اور اس میں مذہب کا کردار سب سے خطرناک پہلو ہے۔ کوہن کہتے ہیں کہ ریاست نے اپنی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے لیے خاص طور پر کشمیر اور افغانستان کے حوالے سے پراکسی گروہوں کو استعمال کیا؟ جی، مذہبی پراکسی گروہوں کو استعمال کیا، لیکن اب اس کا نتیجہ بلو بیک کی صورت میں نکل رہا ہے۔ آپ نے جو جن بوتل سے نکالا تھا وہ اب قابو سے باہر ہو کر آپ ہی کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ مطلب وہ گروہ اب ریاست کے کنٹرول میں نہیں رہے؟ بالکل نہیں، وہ اب خود ریاست کے اندر اپنی مرضی کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس شناختی بحران کا اثر صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے خطے پر پڑتا ہوگا۔ یقیناً، یہ بحران پاکستان کو ایک غیر متوقع اور بعض اوقات خطرناک عالمی کھلاڑی بنا دیتا ہے۔ پشتون قوم پرستی اور مذہبی انتہا پسندی کا ملاپ، جیسا کہ ہم پاکستانی طالبان کی صورت میں دیکھتے ہیں، جی، اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے سرحدوں کو بھی غیر مستحکم کر دے۔ یہ تو گلوبل ساؤتھ کے دوسرے کثیر النسل معاشروں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ واقع بڑا سبق ہے کہ صرف مذہب کی بنیاد پر قومی شناخت بنانے اور غیر ریاستی عناصر کو استعمال کرنے کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ کوہن پاکستانی قوم پرستی کی طاقت کو کچھ کم سمجھ رہے ہوں؟ جب بھارت جیسے کسی بیرونی خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو اکثر یہ ساری تقسیم ختم ہو جاتی ہے نا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور یہ کوہن کے تجزیے کا ایک کمزور پہلو ہو سکتا ہے۔ بیرونی خطرہ، خاص طور پر بھارت، یقینی طور پر ایک متحد کرنے والی قوت کا کام کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا بڑھتی ہوئی اسلامائزیشن ایک ناقابل واپسی عمل ہے یا معاشرے کے اندر مضبوط سیکولر اور روایتی دھارے بھی موجود ہیں جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
کوہن کا جھکاؤ زیادہ تر مایوسی کی طرف ہے، لیکن حقیقت شاید زیادہ پیچیدہ ہو۔ اگر ریاست اپنی شناخت کے بارے میں ہی اتنی منقسم ہے تو اس کا لازمی اثر ریاست کی حکومت کرنے کی صلاحیت پر بھی پڑتا ہوگا۔ کیا کوہن کا تیسرا کلسٹر اسی بارے میں ہے؟ جی ہاں، تیسرا کلسٹر براہ راست ریاستی ہم آہنگی یا اسٹیٹ کوہیرنس کے بارے میں ہے۔ یہاں کوہن کی دلیل یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کی حکومت کرنے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے تباہ کیا گیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ فوج کا سیاست اور ریاست پر غیر متناسب غلبہ ہے، جو مضبوط سویلین اداروں کو پنپنے ہی نہیں دیتا۔ انہوں نے گیریزن اسٹیٹ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ عام سننے والے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ملک ایک فوجی چھاونی کی طرح چلایا جا رہا ہے؟ یہ ایک اچھی تشبیہ ہے۔ گیریزن اسٹیٹ کا مطلب ایک ایسی ریاست ہے جس کی اولین ترجیح ہر وقت جنگ کی تیاری اور قومی سلامتی ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے تمام وسائل فوج کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، کوہن کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج خود کو قوم کی واحد محافظ سمجھتی ہے اور سیاستدانوں کو نااہل اور کرپٹ سمجھ کر ان پر حکمرانی کرنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ اسے وہ سرپرستانہ پیشہ ورانہ مہارت کہتے ہیں، یعنی فوج ایک سرپرست کی طرح سویلینز کی نگرانی کرتی ہے۔ اور اس سوچ کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ اداروں کی مکمل تباہی ہے۔ سول سروس، سیاسی جماعتیں، حتیٰ کہ عدلیہ، سب کو دہائیوں تک کمزور کیا گیا۔ اور جب ادارے کمزور ہوں تو ریاست اپنے بنیادی کام بھی نہیں کر پاتی۔ جیسے کہ ٹیکس اکٹھا کرنا یا امن و امان قائم رکھنا۔ بالکل، یا طویل مدتی پالیسیاں بنانا۔ یہ تو ملک کے اندر کی بات ہوئی۔ عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ عالمی سطح پر یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ جب آپ کے پاس ایک کمزور سویلین حکومت ہو لیکن ایک بہت طاقتور اور غیر جوابدہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں تو آپ علاقائی عدم استحکام کا باعث بنتے ہیں۔ اور جب ریاست کا اپنے ہی علاقوں پر کنٹرول کمزور ہو تو یہ بین الاقوامی شدت پسند گروہوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ کوئن نے فوج کے کردار کا جو سہ رخی تجزیہ کیا ہے وہ کافی دلچسپ لگتا ہے۔ ہاں، وہ بہت طاقتور فریم ورک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج کے کردار کو 3 چیزیں چلاتی ہیں۔ پہلا، بھارت کے ساتھ جنون کی حد تک دشمنی۔ جی، دوسرا، سویلین اداروں پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کی خواہش۔ اور تیسرا، اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے شدت پسند گروہوں کے ساتھ تعلقات۔ یہ تینوں چیزیں مل کر پاکستان کی ریاستی پالیسی کی سمت متعین کرتی ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا فوج کا کردار ہمیشہ منفی ہی رہا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ قدرتی آفات جیسے 2005 کا زلزلہ یا 2010 کے سیلاب میں فوج ہی وہ واحد ادارہ تھی جو مؤثر طریقے سے کام کر رہی تھی۔ بالکل، اور یہی تو پاکستان کا سب سے بڑا تضاد ہے کہ فوج ایک ہی وقت میں مسئلہ بھی ہے اور بحران کے وقت حل بھی۔ اس کے علاوہ 2007 کی وکلا تحریک کے بعد عدلیہ اور میڈیا نے جو خود مختاری دکھائی ہے، اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا طاقت کا توازن اب کچھ بدل رہا ہے؟ صحیح، کوہن کی کتاب کے بعد ان شعبوں میں کچھ اہم تبدیلیاں آئی ہیں۔ جی بالکل۔ ایک ریاست جو اندرونی طور پر اتنی کمزور ہو، اس کا بیرونی طاقتوں پر انحصار تو لازمی ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی کوہن کے چوتھے اور آخری کلسٹر کا موضوع ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ چوتھا کلسٹر خارجی اور عالمی عوامل پر ہے۔ کوہن کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل غیر معمولی حد تک بیرونی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ، چین اور بھارت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ انحصار اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کی اپنی قومی ترجیحات ہی مسخ ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور وہ بحران کی ایک ناختم ہونے والے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو شاید اس کا جغرافیائی محل وقوع ہے۔ جی ہاں، اس کا جغرافیہ ہی اس کی تقدیر بن گیا ہے۔ ایک طرف افغانستان کی نہ ختم ہونے والی جنگ اور دوسری طرف بھارت کے ساتھ دائمی دشمنی۔ ان دو پارٹوں کے بیچ میں پھنسے ہونے کی وجہ سے اس کی خارجہ پالیسی ہمیشہ دفاعی رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے سرپرست کلائنٹ تعلقات بھی ہیں۔ جی، ایک طرف امریکی امداد پر انحصار، جس کے ساتھ ہمیشہ اعتماد کا خسارہ بھی جوڑا رہتا ہے، اور دوسری طرف چین کے ساتھ گہرا اسٹریٹجک اتحاد، جو بھارت کے خلاف توازن قائم کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں بقا کی ضمانت بھی ہے اور ایک مصیبت بھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک اور تضاد ہے۔ دیکھیں، جوہری ہتھیار ایک طرف تو پاکستان کو بھارت جیسے بڑے دشمن سے بچاتے ہیں اور اس کی بقا کی ضمانت دیتے ہیں، صحیح، لیکن دوسری طرف یہی حیثیت اسے خطرناک مہم جوئی کی ترغیب بھی دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی، اور بین الاقوامی برادری کے لیے یہ پاکستان کو ناکامی کے لیے بہت بڑا یا ٹو نیوکلیئر ٹو فیل بنا دیتا ہے۔
مطلب دنیا اسے مکمل طور پر ناکام ہونے نہیں دے سکتی؟ جی، کیونکہ اس کے جوہری ہتھیار غلط ہاتھوں میں پڑنے کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ لیکن کیا یہاں بھی کوہن پاکستانی اشرافیہ کی اپنی چالاکی کو کم نہیں سمجھ رہے؟ کیا پاکستان صرف ایک موہرا ہے یا وہ خود بھی بڑی طاقتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والا ایک ماہر کھلاڑی ہے؟ یہ ایک بہترین تنقیدی نقطہ ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے میں بہت ماہر ہے۔ کوہن بیرونی عوامل پر ضرورت سے زیادہ زور دے کر شاید پاکستان کی اپنی ایجنسی یا خود مختاری کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور چین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کیا چین کے ساتھ تعلق، جسے آج ایک بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے، طویل مدت میں ایک نئی اور زیادہ گہری قسم کے انحصار کو جنم دے سکتا ہے؟ تو ان چاروں کلسٹرز کا جائزہ لینے کے بعد کوہن کے تجزیے کی مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ ان کی کتاب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کتاب کی اصل طاقت اس کے منظم اور کثیر شعبہ جاتی نقطہ نظر میں ہے۔ کوہن پاکستان کے مسائل کو الگ الگ نہیں دیکھتے، وہ اندرونی کمزوریوں کو، جیسے آبادی، شناختی بحران اور کمزور ریاست، بالکل ان کو بیرونی دباؤ کے ساتھ جوڑ کر ایک جامع تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ یہ سب مل کر ایک شیطانی چکر یا وشس سائیکل بناتے ہیں، جہاں ہر مسئلہ دوسرے مسئلے کو مزید بگاڑتا ہے۔ اور اس چکر کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ کوہن کا نتیجہ کافی مایوس کن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں سب سے زیادہ امکان جیسے تیسے گزارا یا مڈلنگ تھرو کرنے کے منظر نامے کا ہے۔ یعنی ریاست نہ تو مکمل طور پر ناکام ہوگی اور نہ ہی کامیاب؟ جی، وہ بس بحرانوں سے بچتی بچاتی لڑکھڑاتی ہوئی چلتی رہے گی۔ لیکن کوہن خبردار کرتے ہیں کہ یہ منظرنامہ سب سے زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی مسائل کو حل کیے بغیر بحران کو صرف مستقبل کے لیے ٹالتا رہتا ہے۔ تو اس بحث کو ختم کرنے کے لیے کوئی آخری سوال؟ جی، ایک فکر انگیز سوال چھوڑتے ہیں۔ کوہن کا یہ تجزیہ 2011 میں لکھا گیا تھا۔ گزشتہ 1.5 دہائی میں دنیا، خاص طور پر اس خطے میں، بہت کچھ بدل چکا ہے۔ آج کے سننے والوں کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ 4 کلسٹرز وقت کے ساتھ مزید سنگین اور فیصلہ کن ہو گئے ہیں، یا ان کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے؟ کیا پاکستان نے کوئی نئی خود مختاری حاصل کی ہے، یا کوہن کی نشاندہی کردہ یہ ساختی رکاوٹیں اب اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں؟ بالکل، یہی سوال پاکستان کے مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔ اور جیسا کہ کوہن نے خود کہا تھا، یہ صرف کدھر کا سوال نہیں بلکہ کیا ویدر کا سوال ہے، یعنی کیا پاکستان اپنی موجودہ شکل میں باقی رہے گا؟ اور سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، یا اس کے پاس اب بھی اپنے راستے خود بنانے کا اختیار ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور دیکھیں، کوہن کا کام اس کا کوئی سیدھا سادہ جواب نہیں دیتا۔ وہ کسی نجومی کی طرح پیشگوئی نہیں کرتے، بلکہ ایک ماہر کی طرح ملک کی اندرونی ساخت کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ مستقبل میں کیا کیا ممکن ہو سکتا ہے۔ ان کا سب سے مرکزی اور شاید سب سے مشہور خیال یہ تھا کہ پاکستان کا سب سے ممکنہ مستقبل ہے جیسے تیسے گزارا کرنا، یعنی مڈلنگ تھرو۔ جیسے تیسے گزارا کرنا، اچھا، یہ سننے میں تو بہت عام سی بات لگتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے پیچھے ایک گہرا مطلب چھپا ہے۔ یعنی کوہن یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی خوبی اور شاید سب سے بڑی خامی ایک ہی ہے۔ بالکل، کہ یہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ جی بالکل، کوہن کا مرکزی مقالہ یہی ہے کہ پاکستان نہ تو فوری طور پر ٹوٹنے والا ہے، جیسا کہ بہت سے مغربی تجزیہ کار ڈراتے رہتے ہیں، جی، اور نہ ہی یہ کوئی بڑی معاشی یا سیاسی طاقت بننے والا ہے۔ سب سے زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کے ساتھ لنگڑاتا ہوا چلتا رہے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ برقرار رہے گا۔ یقیناً اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر فوج کا کنٹرول برقرار رہے گا، اور ملک آہستہ آہستہ زوال کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ واحد امکان نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی منظرنامے ہیں جو کم ممکن ہیں لیکن ناممکن نہیں۔ اچھا، جیسے ریاست کا مزید کمزور ہو کر متوازی پاکستان بن جانا، یا پھر
किसी मौजज़े के नतीजे में एक मुस्बत तब्दीली का आना। یہ منظرنامے سننے میں بہت دلچسپ لگتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوہن نے یہ سب باتیں کس بنیاد پر کہیں؟ کیا یہ صرف ان کے اندازے تھے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس تجزیہ تھا؟ یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ یہ منظرنامے ہوا میں نہیں بنائے گئے۔ یہ کتاب میں پہلے بیان کیے گئے 4 بڑے ستونوں کا آپ کہہ لیں ایک منطقی نتیجہ ہے۔ 4 ستون۔ جی، پہلا ہے پاکستان کے بنیادی سماجی اور معاشی مسائل، بڑھتی ہوئی آبادی، تعلیم کا ناقص نظام، طبقاتی فرق۔ صحیح۔ دوسرا ستون ہے پاکستان کا شناختی بحران، یعنی یہ سوال کہ پاکستانی قوم کی بنیاد کیا ہے، اسلام، زبان یا علاقائی ثقافت، جو آج تک حل نہیں ہوا۔ بالکل۔ تیسرا ستون ہے ریاستی اداروں کی کمزوری، جیسے عدلیہ، پولیس، بیوروکریسی۔ اور چوتھا ستون ہے بیرونی دنیا کا اثر، یعنی امریکہ، چین، بھارت اور مشرقی وسطیٰ کے ممالک کا پاکستان پر اثر و رسوخ۔ اچھا، تو یہ منظرنامے دراصل ان 4 بڑی حقیقتوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو ایک طرف پاکستان کے بڑے بڑے خواب ہیں، ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست کا تصور، اور دوسری طرف سرکاری اداروں کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ بنیادی سہولیات بھی فراہم نہیں کر پاتی۔ تو کوہن کے مطابق پاکستان کا مستقبل اسی خواب اور حقیقت کی کشمکش میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ پاکستان کے تصور اور ریاست کی خستہ حالی کے درمیان ایک مستقل جنگ ہے۔ جیسے تیسے گزارا کرنے کا منظرنامہ اسی لیے سب سے زیادہ ممکنہ ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہی رہی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے تاریخ کا تسلسل ہے؟ جی، فوج ہمیشہ سے طاقتور رہی ہے اور سویلین ادارے ہمیشہ کمزور۔ چلیں اس کے نتائج پر بات کرتے ہیں۔ اگر ہم کوہن کے سب سے ممکنہ منظرنامہ یعنی جیسے تیسے گزارا کرنا کو ہی لے لیں تو اس کے ملک کے اندر اور عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ملک کے اندر اس کا مطلب ہے کہ جو مسائل آج ہیں وہ کل بھی رہیں گے۔ سیاسی عدم استحکام چلتا رہے گا، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، معیشت کبھی تھوڑی بہتر، کبھی پھر بحران کا شکار۔ یعنی ایک مستقل غیر یقینی کی کیفیت؟ جی، فرقہ واریت اور لسانی جھگڑے بھی وقتاً فوقتاً سر اٹھاتے رہیں گے۔ ایسی صورتحال میں مرکزی حکومت کمزور رہتی ہے اور ملک کے دور دراز علاقوں پر اس کا کنٹرول صرف نام کا ہوتا ہے۔ مطلب ریاست باضابطہ طور پر تو موجود رہتی ہے، لیکن عملی طور پر وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ متوازی پاکستان کا جو تصور آپ نے ذکر کیا، وہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ یہ تو سننے میں کافی خوفناک لگتا ہے۔ متوازی پاکستان کا منظرنامہ جیسے تیسے گزارا کرنے کا اگلا زیادہ خطرناک قدم ہے۔ اس میں ریاست اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں اس کی رٹ عملی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ان علاقوں میں پھر مقامی جنگجو سردار، مذہبی گروہ یا جرائم پیشہ گروہ اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے قوانین بناتے ہیں، اپنے ٹیکس وصول کرتے ہیں، اپنا انصاف فراہم کرتے ہیں۔ تو ایک ہی ملک کے اندر کئی چھوٹی چھوٹی متوازی ریاستیں بن جاتی ہیں۔ جی، بالکل یہی تصور ہے۔ یہ تو واقعی بہت خوفناک تصویر ہے۔ کیا ہم آج پاکستان کے کچھ علاقوں میں اس کی ہلکی سی جھلک نہیں دیکھتے؟ بالکل دیکھتے ہیں۔ سابقہ قبائلی علاقہ جات، بلوچستان کے کچھ حصے اور یہاں تک کہ کراچی جیسے بڑے شہروں کے کچھ علاقے بھی ماضی میں ایسی صورتحال کا سامنا کر چکے ہیں۔ کوہن کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس رجحان کو ایک دہائی پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ عالمی سطح پر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ بہت سنگین۔ ایک غیر مستحکم اور اندرونی طور پر ٹوٹا ہوا پاکستان پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا اثر بھارت یا افغانستان پر کیسے پڑتا ہے؟ دیکھیں، ایک ایٹمی طاقت جس کے کچھ حصوں پر حکومت کا کنٹرول نہ ہو، یہ پوری دنیا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ یہ بھارت کے لیے ایک مستقل سیکیورٹی چیلنج ہے، افغانستان میں استحکام کی کوششوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ بین الاقوامی امداد پر انحصار کرے گا۔ بالکل، جس سے عالمی اداروں پر بھی بوجھ پڑتا ہے، اور اگر متوازی پاکستان والی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ علاقے بین الاقوامی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بن سکتی ہیں۔ اوہ! اور اس سے بھی بڑھ کر یہ خطے کی بڑی طاقتوں جیسے چین، ایران، بھارت، سعودی عرب کے لیے ایک دوسرے کے خلاف پراکسی جنگیں لڑنے کا میدان بن سکتا ہے، جس سے یہ آگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ یقیناً۔ یہاں سے بحث واقعی گہری ہو رہی ہے۔
کوہن کا تجزیہ بہت جامع لگتا ہے، لیکن آئیے اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے دلائل میں سب سے مضبوط بات کیا ہے؟ میرے خیال میں کوہن کی سب سے بڑی طاقت ان کی حقیقت پسندی ہے۔ وہ کسی جذباتی یا نظریاتی انک سے پاکستان کو نہیں دیکھتے۔ جیسے تیسے گزارا کرنے کا منظرنامہ اس لیے اتنا مضبوط ہے کیونکہ یہ پاکستان کی تقریباً 70 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ صحیح، یہ فوج کے کردار، سیاسی کلچر اور سماجی حقیقتوں پر مبنی ہے۔ جی۔ دوسرا، انہوں نے آبادی میں اضافے اور تعلیم کے بحران جیسے بنیادی مسائل پر زور دیا، جو اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ دیمک ہے جو اندر ہی اندر ریاست کی بنیادوں کو کھا رہی ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کوہن پاکستان کے فوری طور پر ٹوٹ جانے کے مقبول مغربی بیانیے کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بحرانوں سے نپٹنے کی ایک عجیب سی صلاحیت ہے جو اسے مکمل تباہی سے بچا لیتی ہے۔ یہ تو اس کے مضبوط پہلو ہوئے، لیکن چونکہ یہ کتاب 2011 کی ہے تو یقیناً اس میں کچھ کمیاں بھی ہوں گی۔ آج کی دنیا میں اس تجزیے کی حدود کیا ہے؟ بالکل۔ سب سے بڑی اور واضح حد تو وقت ہی ہے۔ 2011 کے بعد دنیا اور خاص طور پر یہ خطہ بہت بدل گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک۔ ہاں، سی پیک تو ایک گیم چینجر رہا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس نے پاکستان کی معاشی اور جغرافیائی سیاست کی سمت ہی بدل دی ہے۔ کوہن کے منظرنامے اس دیواہکل منصوبے کے اثرات کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ اس وقت اس کا وجود نہیں تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور کیا کوئی اور کمزوری بھی ہے؟ دوسری بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ منظرنامے غیر متوقع واقعات، جنہیں بلیک سوان ایونٹس کہا جاتا ہے، ان کے امکان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ بلیک سوان ایونٹس یعنی ایسی انہونی بات جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکے لیکن وہ سب کچھ بدل کر رکھ دے۔ جی بالکل، جیسے 9/11 یا حال ہی میں آنے والی عالمی وبا۔ صحیح۔ کوئی بڑا دہشت گرد حملہ، ایک اچانک معاشی تباہی یا کسی کرشماتی رہنما کا سامنے آ جانا۔ ایسے واقعات کسی بھی ملک کی تاریخ کا دھارا موڑ سکتے ہیں۔ یعنی کوہن کا فریم ورک زیادہ تر موجودہ رجحانات کو مستقبل میں پیش کرتا ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ سیدھی لکیر میں سفر نہیں کرتی۔ درست۔ آخر میں انہوں نے آمریت کے دوسرے ماڈلز جیسے سنگاپور یا مصر کا جو جائزہ لیا ہے وہ دلچسپ تو ہے، لیکن شاید انہوں نے اس بات کو کم سمجھا کہ پاکستان کا سماجی اور سیاسی ڈھانچہ ان ممالک سے بہت مختلف ہے۔ یہ تجزیہ واقعی بہت دلچسپ ہے، لیکن میرے ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک عام پالیسی میکر یا محقق اس ساری معلومات کا کرے کیا؟ کیا یہ صرف ایک علمی مشق ہے یا اس کا کوئی عملی فائدہ بھی ہے؟ نہیں، یہ محض علمی مشق نہیں بلکہ یہ ایک انتہائی مفید ٹول کٹ ہے۔ کوہن کے یہ منظرنامے پالیسی سازوں کو مستقبل کے لیے تیار ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ انہیں خطرات کا اندازہ لگانے اور مختلف صورتحالوں کے لیے حکمت عملی بنانے کا ایک فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ کیا آپ اس کی کوئی ٹھوس مثال دے سکتے ہیں؟ فرض کریں کہ آپ امریکی محکمہ خارجہ کے لیے پاکستان پر ایک بریفنگ تیار کر رہے ہیں، آپ اس فریم ورک کو کیسے استعمال کریں گے؟ بہت اچھی مثال ہے۔ روایتی طور پر امریکی پالیسی پاکستان کو دو خانوں میں رکھتی ہے، یا تو مضبوط اتحادی یا خطرناک ناکام ریاست۔ کوہن کا فریم ورک ہمیں اس سادہ سوچ سے باہر نکلنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو صرف اتحادی یا دشمن کے طور پر دیکھنا چھوڑ دیں۔ اگر وہ مڈلنگ تھرو کی حالت میں ہے تو ہمیں ان کے سویلین اداروں جیسے عدلیہ یا ٹیکس کے محکموں کو مضبوط بنانے میں مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اندرونی طور پر مستحکم ہوں۔ جی، لیکن اگر خدشہ ہے کہ وہ متوازی پاکستان کی طرف جا رہا ہے تو ہماری حکمت عملی بالکل مختلف ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ کیسے؟ تب ہمیں شاید صوبائی حکومتوں اور مقامی برادریوں کے ساتھ براہ راست تعلقات استوار کرنے ہوں گے تاکہ عدم استحکام کو سرحد پار پھیلنے سے روکا جا سکے۔ واہ، یہ تو پالیسی سازی کو دیکھنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ اور اگر کوئی محقق ہو جو ترقی پذیر ممالک پر لکھ رہا ہو تو اس کے لیے اس کتاب میں کیا ہے؟ اس کے لیے کتاب ایک خزانہ ہے۔ یہ ایک ایسی پوسٹ کولونیل ریاست کی بہترین کیس سٹڈی ہے جو اپنی شناخت، گورننس اور بیرونی دباؤ کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ ایک محقق کون کے تجزیے کو یہ دکھانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں فوج کا کردار اتنا مستقل کیوں ہوتا ہے۔
یا یہ کہ اندرونی کمزوری اور بیرونی امداد پر انحصار کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے؟ بالکل، اسے ریاست سازی کے چیلنجز پر کسی بھی بحث میں بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں، بلکہ گلوبل ساؤتھ کے بہت سے ممالک کی کہانی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیون کوہن کی اس کتاب کا مجموعی علمی مرتبہ کیا ہے؟ اس نے پاکستان کے بارے میں ہماری سمجھ میں کیا نیا اضافہ کیا؟ میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں قائم شدہ بیانیوں کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ ناکام ریاست کے سادہ اور سنسنی خیز لیبل سے آگے بڑھ کر ایک پیچیدہ، کثیر الجہتی اور باریک بین تجزیہ پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل پتھر پر لکھی کوئی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کے گہرے دھاروں، فوج جیسے طاقتور اداروں، سماجی دباؤ اور بیرونی طاقتوں کے درمیان جاری ایک مسلسل کشمکش کا نتیجہ ہے۔ یہ کتاب دراصل قوم کے تصور اور ریاست کی صلاحیت کے درمیان اس بنیادی اور شاید کبھی حل نہ ہونے والے تناؤ کو بے نقاب کرتی ہے، جو آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کا اختتام ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال پر کرتے ہیں۔ کوہن کے تجزیے کے مطابق کوئی بھی بڑا بحران یا بلیک سوان ایونٹ تمام اندازوں کو فوری طور پر بدل سکتا ہے، اور پاکستان کا شناختی بحران آج بھی حل طلب ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں ایسا کون سا اندرونی یا بیرونی واقعہ ہو سکتا ہے جو بالآخر پاکستان کو اپنے اس بنیادی شناختی بحران کا سامنا کرنے اور اسے حل کرنے پر مجبور کر دے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا اس کا نتیجہ ایک مستحکم اور متحد قوم کی صورت میں نکلے گا، یا پھر مکمل انتشار اور تباہی کی شکل میں؟ جب آپ کہتی ہیں کہ آئیڈیا اور حقیقت میں ٹکراؤ ہے، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کوہن کا بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ دیکھیں، ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل اس بات پر منحصر نہیں کہ اس کا اگلا لیڈر کون ہوگا یا معیشت اگلے سال کیسی رہے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کے جو مختلف اور اکثر ایک دوسرے سے متضاد تصورات ہیں، اور ریاست کی اپنے شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی جو عملی صلاحیت ہے، ان کے درمیان جو ایک جنگ چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ بات صرف خراب گورننس کی نہیں ہو رہی، یہ تو ایک بنیادی وعدے کے ٹوٹنے کی بات ہے۔ کیا کوہن یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست ایک ایسے بزنس کی طرح ہے جو اپنے گاہکوں سے پیسے تو لیتا ہے لیکن سروس دینا بند کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب گاہک یعنی شہری یا تو دکان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا بزنس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اسے جلا دیتے ہیں؟ کیا ان کی تشخیص کا خلاصہ یہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ کوہن اسی کو سوشل کانٹریکٹ یا عمرانی معاہدے کا ٹوٹنا کہتی ہیں۔ جب ریاست لوگوں کی حفاظت نہیں کر پاتی، انہیں تعلیم اور صحت نہیں دے سکتی، اور اس سب کے لیے ان سے ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتی، تو شہریوں اور ریاست کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شہری خود کو ملک کا حصہ دار نہیں بلکہ ایک محکوم رعایا سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں کوہن کہتی ہیں 3 ہی راستے بچتے ہیں۔ لوگ ملک چھوڑ دیتے ہیں، ملک کے نظریے کو ہی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر جیسا کہ ہم کچھ علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے پروفیسر حامد قزلباش کی وہ مشہور بات نقل کی ہے جو آج بھی اتنی ہی سچی لگتی ہے: جن لوگوں کو ہم نے نظر انداز کیا وہ اب اپنا انتقام لے رہے ہیں۔ یہ تو بہت گہری اور تشویشناک تشخیص ہے۔ اس فریم ورک کو بہتر طور سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ کوہن اس نتیجے پر کیسے پہنچے؟ اس کا تاریخی اور نظریاتی پس منظر کیا ہے؟ کینوس پر رکھ کر دیکھتی ہیں۔ ان کے نزدیک پاکستان کا بحران ریاستوں اور سلطنتوں کے عروج و زوال کے اسی پرانے ڈرامے کا ایک نیا سین ہے، جیسے برطانوی راج ختم ہوا یا جیسے سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ اس موازنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کوئی انوکھا عجوبہ نہیں ہے، یہ ان تمام ریاستوں کی کہانی ہے جو نو آبادیاتی دور کے بعد پیدا ہوئیں اور اپنی شناخت اور اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ تو اگر تاریخی طور پر یہ مسئلہ انوکھا نہیں، تو پھر کوہن کے مطابق پاکستان کے اندر وہ کون سے خاص اجزاء ہیں جو اس کی صورتحال کو اتنا پیچیدہ بنا دیتے ہیں؟ میرے خیال میں انہوں نے 4 بڑے عوامل کے گروہوں کا ذکر کیا ہے۔
آبادی اور معیشت، یعنی لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ملک کے معاشی حالات۔ دوسرا قومی شناخت، یعنی یہ کبھی نہ ختم ہونے والی بحث کہ پاکستانی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تیسرا ریاستی ہم آہنگی، مطلب حکومت کے مختلف ادارے جیسے فوج، عدلیہ اور پارلیمنٹ آپس میں مل کر کتنا اچھا کام کرتے ہیں۔ اور چوتھا بیرونی دنیا کا دباؤ، یعنی دوسرے ممالک، خاص طور پر بھارت، امریکہ اور چین کا اثر۔ اور یہاں آ کر معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کوہن یہ نہیں کہتے کہ ان چاروں کو سمجھنا مشکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان چاروں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اتنا پیچیدہ اور غیر متوقع ہے کہ شاید اسے سمجھنا ہی ممکن نہ ہو، یعنی انکمپریہنسبل۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ جی، اور یہی پیچیدگی اس کے مقامی اور عالمی اثرات کو اور بھی سنگین بنا دیتی ہے۔ یہ کوئی ایکیڈیمک بحث نہیں ہے، اس کے حقیقی نتائج ہیں۔ مقامی سطح پر تو یہ نتائج ہمیں ہر روز نظر آتے ہیں۔ جب شہریوں کا ریاست پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو سیاست کا مقصد عوامی خدمت نہیں رہتا، بلکہ ذاتی مفاد اور سرپرستی بن جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ایک معمول بن چکا ہے، اور ملک کے مختلف حصوں میں، خاص طور پر بلوچستان یا سابقہ فاٹا جیسے علاقوں میں، لوگ مرکز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب اسی ٹوٹے ہوئے معاہدے کی علامات ہیں۔ اور عالمی سطح پر اس کے اثرات شاید اس سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کے ادارے کمزور ہوں، جس کی قومی شناخت پر اتفاق نہ ہو اور وہ ایٹمی طاقت بھی ہو، یہ صورتحال پوری دنیا کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی لیے جیسا کوہن نے کہا، عالمی برادری پاکستان کے قائم رہنے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے، چاہے وہ دلچسپی مثبت ہو یا منفی۔ دنیا اس خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ پاکستانیوں کے لیے اپنے ملک کو ایک جدید ریاست کے طور پر سوچنا بھی مشکل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جدید ریاست وہ ہوتی ہے جو اپنے شہریوں کو حقوق دیتی ہے، قانون کی حکمرانی قائم کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن طریقے سے رہتی ہے۔ کوہن کا اشارہ یہ ہے کہ جب تک یہ تصور واضح نہیں ہوگا، پاکستان کی خارجہ پالیسی، خاص طور پر بھارت کے ساتھ، ہمیشہ تناؤ کا شکار رہے گی۔ بالکل۔ تو اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں ہم خود کوہن کے اس تجزیے کا تجزیہ کر سکتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے اور اس پر کیا تنقید ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پاکستان ٹوٹ جائے گا یا پاکستان سپر پاور بن جائے گا جیسی سادہ پیشگوئیوں سے آگے جاتا ہے۔ یہ ان گہری ساختیاتی دراڑوں کی نشاندہی کرتا ہے جو پاکستان کے نظام میں موجود ہیں، یعنی نظریے اور صلاحیت کے درمیان کی خلیج۔ یہ ایک ڈاکٹر کی طرح بیماری کی تشخیص کرتا ہے، صرف علامات نہیں بتاتا۔ لیکن مجھے یہاں ایک سوال اٹھانا ہے، کیا یہ تجزیہ کچھ زیادہ ہی مایوس کن نہیں؟ یہ جو ساختیاتی جبریت یا اسٹرکچرل ڈٹرمنزم کی بات ہے، کیا کوہن یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام ایک ایسی آٹو پائلٹ پر چل رہا ہے جو سیدھا تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ وہ کامیابی کے لیے جو شرائط بتاتے ہیں، بھارت سے اچھے تعلقات، معاشی استحکام، اداروں کی مضبوطی، وہ اتنی زیادہ اور مشکل ہیں کہ لگتا ہے جیسے کوئی راستہ ہی نہیں۔ کیا اس فریم ورک میں کسی کرشماتی لیڈر، کسی عوامی تحریک یا کسی اچانک مثبت تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں؟ اور اس تجزیے پر سب سے بڑی تنقید یہی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو کوہن خود بھی اس کا جواب دیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ مستقبل پتھر پر لکیر ہے، وہ تسلیم کرتی ہیں کہ پاکستان کے پاس بہت بڑا انسانی سرمایہ اور دیگر وسائل موجود ہیں۔ میرے خیال میں ان کا مایوس کن لہجہ اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے جس کا وہ سامنا کر رہی تھیں۔ وہ ایک حقیقت پسند تجزیہ نگار کے طور پر لکھ رہی تھیں، کسی موٹیویشنل سپیکر کے طور پر نہیں۔ وہ امید اور حقیقت کے درمیان ایک مشکل توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ عوامل ایسے ہیں جن کا شاید کوہن نے بھی پوری طرح اندازہ نہیں لگایا تھا۔ مثال کے طور پر چین کا کردار اور سی پیک جیسے منصوبے۔ کیا یہ بیرونی عنصر اتنا بڑا نہیں ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کی اندرونی ساخت کو بھی بدل سکتا ہے؟ آج کا تجزیہ شاید اس بیرونی دباؤ والے عنصر کو کوہن سے بھی زیادہ وزن دے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کوئی بھی فریم ورک وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا ہے،
کوہن کے وقت چین کا اثر اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آج ہے، تاہم ان کے فریم ورک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اس نئے عنصر کو شامل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ خارجی عوامل والے خانے میں فٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ آج اس خانے کا وزن باقی تینوں سے شاید زیادہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس نظریے پر بحث کر لی، اب آتے ہیں اس کے عملی استعمال پر۔ یہ تمام فکری باتیں حقیقی دنیا میں کیسے کام آ سکتی ہیں؟ اگر کوئی پالیسی میکر، کوئی صحافی یا کوئی طالب علم پاکستان کو سمجھنا چاہے تو یہ فریم ورک اسے روایتی تجزیوں سے بہتر کیا دے سکتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو مسائل کی ایک لمبی لسٹ بنانے سے بچاتا ہے۔ عام طور پر پاکستان پر لکھے گئے مضامین میں بس یہی ہوتا ہے، معیشت خراب ہے، کرپشن ہے، تعلیم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوہن کا فریم ورک کہتا ہے کہ ان سب کو الگ الگ نہ دیکھو، ان سب کو اس مرکزی کشمکش کے گرد رکھ کر سمجھو، نظریاتی شناخت اور ریاستی صلاحیت کا ٹکراؤ۔ اس سے آپ کے تجزیے میں گہرائی آتی ہے، آپ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ مسائل ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو معمول پر آنے کے لیے 5 یا 6 ضروری شرائط بتاتے ہیں، جیسے سول ملٹری تعلقات میں توازن، معاشی بحالی اور پڑوسیوں سے تعلقات، انہیں ہم ایک چیک لسٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تحقیق کے لیے کی ویریبلز بن جاتے ہیں۔ ہم ان کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے یا غلط۔ یہ صرف محسوس کرنے کی بات نہیں رہتی، بلکہ آپ کے پاس پرکھنے کا ایک پیمانہ آ جاتا ہے۔ اور آخری بات جو میرے نزدیک سب سے اہم ہے، وہ ہے ایک جدید ریاست کے تصور کا چیلنج۔ یہ ہمیں صرف معاشی اعداد و شمار اور جی ڈی پی سے آگے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر چلنے والی بحثوں کو سنو، وہاں کے دانشور، سیاستدان اور نوجوان کیا بات کر رہے ہیں۔ کیا وہ ایک ایسی ریاست کا تصور کر پا رہے ہیں جو سب کو برابری کے حقوق دے اور قانون کی حکمرانی پر چلے؟ ان بحثوں کا معیار ہی ملک کے مستقبل کا سب سے بڑا اشارہ ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ کتاب اور خاص طور پر اس کا یہ آخری حصہ اپنے شعبے میں کیا اضافہ کرتا ہے؟ اس کی علمی حیثیت کیا ہے؟ میرے خیال میں کوہن کا کام نازک ریاستوں یعنی فراجائل سٹیٹس کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی ماڈل فراہم کرتا ہے، خاص طور پر ان ریاستوں کے لیے جو 3 خصوصیات رکھتی ہوں: نو آبادیاتی ماضی، گہری نظریاتی کشمکش اور ایٹمی طاقت۔ یہ ایک بہت ہی نایاب اور خطرناک امتزاج ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے کوہن کا فریم ورک آج بھی سب سے بہترین ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ یہ سوال کو ہی بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں کیا پاکستان ناکام ہو جائے گا جیسے سادہ اور بیکار سوال سے نکال کر ان گہری اور آپس میں جڑی ہوئی قوتوں کی طرف لے جاتی ہے جو پاکستان کے اس مستقل بحران کی کیفیت کو جنم دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ پرانا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ روزمرہ کی سیاست پر نہیں بلکہ ریاست کی بنیادی ساخت پر مبنی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ اسٹیفن کوہن کا اختتامیہ پاکستان کو ایک ایسے دوراہے پر کھڑا دکھاتا ہے جہاں اس کی نظریاتی شناخت اور ادارہ جاتی حقیقت کے درمیان تصادم اس کے مستقبل کی سمت متعین کرے گا۔ یہ کوئی نجومی کی پیشگوئی نہیں ہے، بلکہ ایک تشخیصی آئینہ ہے جو ملک کو اس کی اصل شکل دکھاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہو۔ اور اسی آئینے کو دیکھتے ہوئے میں ایک آخری سوال کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گی۔ کونی یہ سوال پاکستانیوں سے پوچھتی ہیں کہ کیا وہ اپنے ملک کو ایک جدید، فعال اور پرامن ریاست کے طور پر تصور کر سکتے ہیں؟ یہ بلا شبہ سب سے اہم سوال ہے، لیکن شاید ایک اتنا ہی اہم سوال عالمی برادری کے لیے بھی ہے۔ کیا وہ خود پاکستان کو صرف سیکیورٹی، دہشت گردی اور ایٹمی ہتھیاروں کے تنگ نظریے سے باہر نکل کر ایک پیچیدہ، متنوع اور جدید ریاست کے طور پر تصور کر سکتی ہے؟ اور اگر وہ ایسا کر سکتی ہے تو اس نئے اور زیادہ وسیع تصور سے کیسی پالیسیاں جنم لیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید پاکستان کے مستقبل پر اتنا ہی اثر انداز ہو جائے جتنا خود پاکستانیوں کا اپنا تصور۔ پاکستان کا استحکام 6 گہری اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کمزوریوں کو حل کیے بغیر ناممکن ہے۔ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی بیماری کی 6 مختلف علامات ہیں جو ریاست کی بنیادوں کو کمزور کر رہی ہیں۔ ایک ہی بیماری کی 6 علامات، یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صرف معیشت کا علاج کرنے کی کوشش کریں لیکن طرز حکمرانی کو نظر انداز کر دیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بالکل، یہی ان کی دلیل کا مرکز ہے۔ معیشت، سول، ملٹری تعلقات، خارجہ پالیسی، اندرونی انتہا پسندی، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بخار کا علاج تو کر رہے ہیں لیکن انفیکشن کو چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل درست مثال ہے۔ کوہن کے مطابق ایک جامع اور بنیادی ساختی اصلاحات کے بغیر پاکستان ایک بحران سے دوسرے بحران کی طرف ہی بڑھتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم ان 6 انتباہی اشاروں کی تفصیل میں جائیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مسائل پیدا کہاں سے ہوئے۔ مطلب کوہن کے مطابق یہ اچانک تو سامنے نہیں آئے ہوں گے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، کوہن ان 6 انتباہات کو سمجھانے کے لیے پہلے 4 بڑے مسائل کی کلسٹر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر انتباہی اشاروں کی عمارت کھڑی ہے۔ اچھا، پہلا کلسٹر آبادی، تعلیم اور معیشت کا ہے، یعنی ایک بہت بڑی نوجوان آبادی جس کے پاس نہ اچھی تعلیم ہے اور نہ ہی روزگار کے مواقع۔ ایک ٹائم بومب کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل، ایک ٹائم بومب کی طرح ہے۔ ایک ایسی نسل جو مایوس بھی ہے اور بے چین بھی۔ اور دوسرا کلسٹر؟ دوسرا کلسٹر پاکستان کے شناختی بحران سے متعلق ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک یہ بحث جاری ہے کہ پاکستان کی اصل شناخت کیا ہے۔ اسلامی ریاست یا مسلم اکثریتی جمہوریہ؟ بالکل، اور اسی کے ساتھ ساتھ صوبائی اور لسانی تناؤ بھی اسی بحران کا حصہ ہیں۔ اور تیسرا کلسٹر تو شاید سب سے زیادہ زیر بحث رہتا ہے، ریاستی اداروں میں ہم آہنگی کا فقدان۔ جی، اور یہ کلسٹر تو ایسا ہے جیسے گاڑی کے پہیے الگ الگ سمت میں چل رہے ہیں۔ کوہن کہتے ہیں کہ ریاست میں کوئی ہم آہنگی ہی نہیں ہے۔ بھی اسٹیل فریم کہا جاتا تھا، وہ سیاسی مداخلت اور بدعنوانی کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکی ہے۔ تو جب ریاست کے اپنے ادارے ہی ایک صفحے پر نہ ہوں تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ یہی سوال ہے۔ اور آخری چوتھا کلسٹر بیرونی دنیا سے تعلقات کا ہے، یعنی پڑوسی ممالک اور بڑی طاقتیں۔ جی، خاص طور پر بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات، اور پھر امریکہ اور چین کے ساتھ اس کے پیچیدہ رشتے۔ یہ چاروں کلسٹرز مل کر وہ تاریخی سیاق و سباق بناتے ہیں جس میں سے وہ 6 انتباہی اشارے جنم لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ مسائل صرف پاکستان کے اندرونی معاملات نہیں ہیں، ان کے اثرات تو پورے خطے پر پڑتے ہوں گے۔ یقیناً، اگر ان انتباہی اشاروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو جنوبی ایشیا کے لیے اس کے بہت گہرے نتائج ہو سکتے ہیں۔ مثلاً؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک غیر مستحکم پاکستان پورے خطے کے لیے عدم استحکام کا باعث بنتا ہے۔ کوہن کا انتباہی اشارہ نمبر 5 براہ راست بھارت کے ساتھ تنازع کے خطرے کی بات کرتا ہے۔ یعنی جب اندرونی مسائل بڑھتے ہیں تو خارجہ پالیسی جارحانہ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ پاکستان کا اندرونی خلفشار، جیسا کہ اشارہ نمبر 1، 2 اور 6 میں ذکر ہے، یعنی معیشت، ریاستی کمزوری اور انتہا پسندی، اس کا سیدھا اثر افغانستان پر پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا منفی چکر ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جی، اور بھارت کے نام نہاد پرامن عروج کی راہ میں بھی ایک بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک مقامی مسئلہ نہیں، اس کی لہریں پورے خطے میں محسوس کی جاتی ہیں۔ لیکن کیا اس کا اثر صرف جنوبی ایشیا تک محدود ہے، یا پھر پاکستان کی یہ صورتحال گلوبل ساؤتھ کے دیگر ممالک کے لیے بھی کوئی سبق رکھتی ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ پاکستان کی کہانی ایک طرح سے بہت سے ترقی پذیر ممالک کی کہانی ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر کوہن کا انتباہی اشارہ نمبر 4، جسے وہ کاسہ غدائی کی معیشت کہتے ہیں، یعنی بیرونی امداد پر انحصار، یہ بہت سی ایسی اقوام کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے جو بڑی طاقتوں کی جیوسیاسی کشمکش میں پھنسی ہوئی ہیں۔ امریکہ اور چین جیسی طاقتیں؟ جی، وہ اپنی خارجہ پالیسی آزادانہ طور پر نہیں بنا سکتی، تو ایک طرح سے پاکستان ایک کیس اسٹڈی بن جاتا ہے۔ اور انتہا پسندی کے حوالے سے؟ بالکل، اسلامی انتہا پسندی اور کمزور ریاستی اداروں سے اس کی جنگ، یعنی انتباہی اشارے نمبر 6 اور 2، بہت سی دوسری نوآبادیاتی ریاستوں کے لیے ایک مثال ہے جو آج بھی اپنی شناخت و طرز حکمرانی کے بحرانوں سے لڑ رہی ہیں۔ صحیح، وہ بھی اسی طرح کے سوالات سے جوجھ رہی ہیں کہ ریاست، مذہب اور قومیت کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے۔ درست۔ کوہن کا فریم ورک بظاہر بہت جامع لگتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ وہ صرف خیالی باتیں نہیں کر رہے، وہ ٹھوس اشارے دیتے ہیں۔ یہی اس تجزیے کی سب سے بڑی خوبی ہے۔
مثال کے طور پر جب وہ معاشی بحران کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹیکس جی ڈی پی کے تناسب کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اس وقت بہت کم تھا۔ جی، جب یہ مقالہ لکھا گیا یہ تناسب 10% سے بھی کم تھا، جو دنیا میں سب سے کم شرحوں میں سے ایک تھا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے پاس اپنے ادارے چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اسی طرح وہ دفاعی اخراجات کا ذکر کرتے ہیں جو ملکی وسائل پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ قابل پیمائش بحران ہے، یہ صرف سیاسی بیان بازی نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، لیکن چلیں اب ذرا اس فریم ورک کو دوسری طرف سے دیکھتے ہیں۔ کیا اس میں کوئی کمزوری ہے؟ کیا کوہن کوئی چیز نظر انداز کر رہے ہیں؟ جی، اور یہ ایک نقاد کے طور پر ہمارا کام ہے کہ ہم ان حدود کو بھی دیکھیں۔ سب سے پہلی اور واضح حد تو وقت کی ہے۔ یہ مقالہ 2011 میں لکھا گیا تھا، اور اس کے بعد سے دنیا، خاص طور پر یہ خطہ، بہت بدل گیا ہے۔ بالکل، خاص طور پر چین کا کردار۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوہن کے تجزیے میں ذکر نہیں ملتا۔ اور اس سے تو کوسہ غدائی والی حرکیات یعنی انتباہی اشارہ نمبر 4 پوری طرح بدل جاتی ہے نا؟ جی، پوری طرح۔ پہلے انحصار مغرب اور امریکہ پر تھا، اب اس مساوات میں ایک بہت بڑا نیا کھلاڑی آ گیا ہے۔ آج کوئی بھی تجزیہ چین کے کردار کو نظر انداز کر کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی ایک کمزوری ہوئی۔ اور کوئی نقطہ؟ دوسری بات یہ کہ کوہن نے اپنے متن میں نئی میڈیا اور ابھرتی ہوئی سول سوسائٹی کا سرسری ذکر تو کیا ہے، لیکن شاید ان کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ کیا یہ وہ قوتیں ہو سکتی ہیں جو پرانے نظام کو چیلنج کر سکتی ہیں؟ شاید ہو سکتا ہے کہ اس فریم ورک میں ان کے کردار کو کم سمجھا گیا ہو۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ کوہن نے یہ 6 انتباہی اشارے ایک فہرست کے طور پر پیش کیے ہیں، لیکن کیا یہ سب برابر کی اہمیت رکھتے ہیں؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جب بھی پاکستان کے مسائل پر بات ہوتی ہے تو سول ملٹری عدم توازن کا مسئلہ سب سے نمایاں نظر آتا ہے، جو ان کے اشارہ نمبر 2 اور 3 سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ اصل میں بنیادی بیماری ہے جس سے باقی 5 علامات پیدا ہوتی ہیں؟ کیا اسے صرف ایک فہرست میں ڈالنا اس کی مرکزی اہمیت کو کم نہیں کرتا؟ یہ ایک بہت گہرا اور درست تنقیدی نقطہ ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ کوہن نے ان کے باہمی تعلق پر زور تو دیا ہے، لیکن ان کی درجہ بندی نہیں کی۔ ایک دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ جب تک ریاست کی سمت اور اختیارات کا بنیادی توازن یعنی سول ملٹری تعلقات درست نہیں ہوتا، آپ نہ تو پائیدار معاشی پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ آزاد خارجہ پالیسی، اور نہ ہی انتہا پسندی سے مؤثر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل جائز ہے کہ شاید 1 یا 2 اشارے باقی سب کی جڑ ہیں۔ تو ایک پالیسی ساز کے لیے یہ جاننا زیادہ مفید ہوتا کہ سب سے پہلے کس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ بالکل، کوہن کا تجزیہ انہیں ایک ساتھ پیش کرتا ہے، جو کہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن درجہ بندی سے اس کی عملی افادیت بڑھ سکتی تھی۔ تو ان تمام خوبیوں اور خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج کوئی پالیسی بنانے والا یا ایک محقق اس فریم ورک کو استعمال کرنا چاہے تو اس کی عملی افادیت کیا ہے؟ نہیں، یہ آج بھی بہت متعلقہ ہے۔ پالیسی پیپرز کے لیے یہ 6 انتباہات پاکستان کے استحکام کا جائزہ لینے کے لیے ایک بہترین تشخیصی ٹول کٹ، ڈائگنوسٹک ٹول کٹ فراہم کرتے ہیں۔ کوئی مثال دیں؟ فرض کریں آپ پاکستان کے لیے بین الاقوامی امداد پر ایک رپورٹ لکھ رہی ہیں، تو آپ کوہن کے اشارہ نمبر 1 یعنی معیشت اور 4 یعنی بیرونی انحصار کو اپنی کامیابی کے پیمانے کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں۔ اور سیکیورٹی کے حوالے سے؟ اگر آپ سیکیورٹی پر کام کر رہی ہیں تو آپ اشارہ نمبر 3، 5 اور 6 کو دیکھیں گے، قومی سلامتی کے ادارے، بھارت سے تعلقات اور انتہا پسندی۔ یہ آپ کے تجزیے کو ایک مضبوط ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ اور اگر کوئی تقابلی سیاست پر کام کر رہا ہو، یعنی پاکستان کا موازنہ دوسرے ممالک سے کرنا چاہے، اس کے لیے بھی یہ فریم ورک بہت مفید ہے۔ آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کی تعمیر کے چیلنجز یعنی اشارہ نمبر 2 کا موازنہ نائجیریا یا مصر جیسے ممالک سے کر سکتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں فوج اور سویلین حکومت کے درمیان کیا توازن ہے۔ جی، اسی طرح ریاست کی طرف سے اسلام پسندوں کو خوش کرنے کی پالیسی کا مطالعہ عالمی جہاد کے وسیع تر تجزیوں میں ایک اہم ثبوت کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ فریم ورک پاکستان کو الگ تھلگ دیکھنے کے بجائے اسے گلوبل ساؤتھ کے وسیع تر مسائل سے جوڑتا ہے۔ تو مجموعی طور پر 1.5 دہائی بعد ہم اس کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کی علمی حیثیت کیا ہے؟
میرے خیال میں کوہن کے کام کی پائیدار قدر اس بات میں ہے کہ یہ ہمیں ناکام ریاست یا دہشت گردی کا مرکز جیسی سطحی باتوں سے آگے لے جاتا ہے۔ وہ ایک زیادہ گہرا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ جی، وہ ایک پیچیدہ لیکن قابل عمل تشخیصی آلہ فراہم کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں اصل رکاوٹیں گہری اور ساختی ہیں۔ یہ صرف کسی ایک حکومت یا ایک لیڈر کی ناکامی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ دہائیوں پر محیط عمل کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اس کی اصل قدر علامات کی فہرست دینے میں نہیں، بلکہ بیماری کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ اس بہترین گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ کوہن نے یہ سب 2011 میں لکھا تھا۔ آج تقریباً 1.5 دہائی کے بعد محققین کے لیے سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کیا یہ انتباہ اشارے اب بھی سرخ ہیں یا نہیں۔ اصل اور زیادہ پریشان کن سوال شاید یہ ہے کہ کیا یہ ریاست کے ڈھانچے کی مستقل خصوصیات بن چکے ہیں؟ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب ایک انتباہ تبدیلی کی دعوت دینے کے بجائے ایک قبول شدہ اگرچہ تکلیف دہ حقیقت کی تفصیل بن جاتا ہے؟ کوہن ہمیں ایک ایسے کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں دنیا کے بڑے پالیسی ساز بیٹھ کر سر جوڑتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہاں کوئی خوش نہیں ہے۔ کوئی بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ میز پر رکھے گئے تمام آپشنز برے سے بدتر کی طرف جاتے ہیں۔ تو چلیں پھر اس کمرے کے اندر چلتے ہیں۔ کوہن کی اس دلیل کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کوہن کا جو مول نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے لیے کوئی پالیسی بنانے بیٹھتے ہیں تو آپ اصل میں ایک ایسی صورتحال سے نمٹ رہے ہوتے ہیں جس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، یعنی غیر یقینی ہے۔ بہت زیادہ۔ کوئی بھی راستہ صاف اور سیدھا نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو حالات بگڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ پرانی حکمت عملی جیسے امداد دینا اور امید رکھنا جاری رکھتے ہیں تو بھی کچھ نہیں بدلتا۔ اور اگر کوئی نیا راستہ اپنائے؟ اور اگر آپ کوئی نیا سخت راستہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتائج اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ کوئی وہ خطرہ مول لینا ہی نہیں چاہتا۔ تو آپ ایک ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں جہاں ہر انتخاب غلط لگتا ہے۔ یعنی پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اس کی ایٹمی صلاحیت ایک ایسی انشورنس پالیسی ہے جو اسے مکمل تباہی سے بچاتی ہے، چاہے اس کے اندرونی حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ یہ تو ایک زبردست تضاد ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہی بنیادی مخمصہ ہے۔ ایک طرف پاکستان کی بقا عالمی برادری کے لیے، خاص طور پر مغرب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے؟ جی، کیونکہ یہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اگر یہ ریاست ناکام ہوتی ہے تو یہ ہتھیار کس کے ہاتھ لگیں گے؟ اس کے نتیجے میں جو افراتفری پھیلے گی اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے۔ تو دنیا اسے ڈوبنے نہیں دے سکتی؟ بالکل۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کے اپنے اندرونی حالات، اس کا سیاسی ڈھانچہ، اداروں کے درمیان اختیارات کی کشمکش اور اصلاحات کے خلاف مزاحمت، جی، وہ اتنی شدید ہے کہ باہر سے کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو آپ ایک ایسی ریاست سے نمٹ رہے ہیں جو ٹو بگ ٹو فیل نہیں بلکہ ٹو نیوکلیئر ٹو فیل ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی انتخاب آسان نہیں۔ لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ کوہن اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ ظاہر ہے یہ سیکشن ان کے پورے مقالے کا نچوڑ ہے، تو وہ کون سے بڑے مسائل تھے جن کا تجزیہ کر کے وہ یہاں تک آئے؟ یہ نتیجہ اچانک نہیں نکلا۔ کوہن نے اس سے پہلے 4 بڑے مسائل کے جھرمٹ یا کلسٹرز کی نشاندہی کی ہے۔ 4 کلسٹرز؟ جی، پہلا، پاکستان کی داخلی کمزوریاں۔ اس میں تیزی سے بڑھتی آبادی، تعلیمی نظام کی تباہی، کمزور معیشت اور ریاستی اداروں کا زوال شامل ہے۔ اور دوسرا؟ دوسرا، ایک گہرا شناختی بحران۔ مطلب 70 سال بعد بھی یہ بحث جاری ہے کہ پاکستانی ہونے کا مطلب کیا ہے اور ریاست کا اسلام سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اور چوتھا؟ تیسرا مسئلہ ریاست کے اندر ہم آہنگی کا فقدان ہے، خاص طور پر فوج اور سویلین حکومت کے درمیان طاقت کا جو عدم توازن ہے وہ کسی بھی پالیسی کو مستحکم نہیں ہونے دیتا۔ صحیح۔ اور چوتھا، پاکستان کے خارجی تعلقات کا جال، امریکہ کے ساتھ غیر یقینی دوستی، چین کے ساتھ گہری لیکن پیچیدہ شراکت داری، بھارت کے ساتھ دائمی دشمنی اور افغانستان کی بدلتی صورتحال۔ تو یہ چاروں مسائل مل کر ایک ایسا طوفان کھڑا کرتے ہیں جسے نکلنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ بالکل۔ یہ سب سن کر تو واقعی مایوسی ہوتی ہے۔ اگر ملک کے اندر اتنے بنیادی مسائل ہیں، معیشت، تعلیم، سیاست، تو پھر کوہن کسی امید کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟
یہ امید کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کوئی خوش فہمی تو نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کوہن کی امید کوئی بہت روشن قسم کی امید نہیں ہے، یہ بہت نازک ہے اور صرف 2 چیزوں پر منحصر ہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے پاکستان کا اپنا انسانی سرمایہ، یعنی اس کا پڑھا لکھا طبقہ، اس کی ایلیٹ اور ایک ابھرتا ہوا متوسط طبقہ جو شاید تبدیلی کا باعث بن سکے۔ تو امید ملک کے اندر سے ہی ہے؟ کوہن کو لگتا ہے کہ ملک کے اندر سے ہی کچھ لوگ اصلاحات کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا یہ تھوڑا عجیب نہیں کہ ملک کی امید اسی ایلیٹ طبقے سے وابستہ ہے جسے بہت سے لوگ خود ان مسائل کی جڑ سمجھتے ہیں؟ یہ تو مرغی اور انڈے والا معاملہ لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس تجزیے کی ایک کمزوری بھی ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن کوہن کے مطابق امید کی دوسری اور زیادہ مضبوط وجہ پاکستان سے باہر ہے۔ باہر؟ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ عالمی برادری، خاص طور پر امریکہ، پاکستان کی بقا میں اپنا مفاد دیکھتی ہے۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں، یہ خالصتاً خود غرضی ہے۔ صحیح۔ دنیا کو ڈر ہے کہ اگر پاکستان ناکام ہوا تو اس کے ایٹمی ہتھیار غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں اور دہشت گرد گروہوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ مل جائے گی۔ تو یہ امید پاکستان کی اندرونی طاقت سے زیادہ دنیا کی مجبوری پر قائم ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا مجبور ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، اور اسی مجبوری کے گہرے عالمی اثرات ہوں گے۔ آپ نے مورل ہیزرڈ کی بات کی تھی، ذرا اسے آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ اس سے ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو معلوم ہو کہ چاہے وہ کتنی ہی غیر ذمہ داری سے گاڑی چلائے، انشورنس کمپنی سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ تو وہ احتیاط کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جی، عالمی سیاست میں اسی کو مورل ہیزرڈ یا اخلاقی خطرہ کہتے ہیں۔ جب ایک ملک کو یہ معلوم ہو کہ اس کی ایٹمی حیثیت کی وجہ سے دنیا اسے مکمل طور پر ڈوبنے نہیں دے گی، تو شاید اس کے اندر بنیادی اصلاحات لانے کی وہ جلدی یا ضرورت محسوس نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اور وہ خطے کو بھی غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ وہ خطے کو غیر مستحکم کرنے والی پالیسیاں بھی اپنا سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آخر میں کوئی نہ کوئی اسے بچانے آ ہی جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے غیر ذمہ دارانہ رویے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ عالمی گورننس کے لیے اس کے کیا معنی ہے؟ کیا بڑی طاقتیں اتنی بے بس ہیں؟ یہ بڑی طاقتوں کے اثر و رسوخ کی جو حدود ہیں ان کو بہت واضح طور پر دکھاتا ہے۔ اچھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ باہر سے پیسہ، دباؤ یا دھمکیاں استعمال کر کے کسی ملک کے اندرونی پیچیدہ مسائل کو حل نہیں کر سکتے، خاص طور پر جب اس ملک کا اپنا نظام ان تبدیلیوں کی مزاحمت کر رہا ہو۔ اور معاملہ تب اور بگڑ جاتا ہے جب بڑی طاقتیں آپس میں ہی مقابلہ کر رہی ہوں۔ بالکل۔ جنوبی ایشیا میں امریکہ اور چین کی رقابت کو ہی دیکھ لیں۔ اس رقابت کی وجہ سے پاکستان کے معاملے پر کوئی متحدہ عالمی حکمت عملی بنانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی ملک حقیقی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ صرف حالات کو قابو میں رکھنے والی کمتر برائی یا لیسٹ ورسٹ پالیسی پر اکتفا کرتا ہے۔ اور اس کمتر برائی کی پالیسی کا خود جنوبی ایشیا پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر ہر کوئی صرف بحران کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے تو خطے کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ کوہن کے پیش کردہ تمام منظرنامے، چاہے وہ پاکستان کو کنٹین کرنے کی پالیسی ہو یا خطے میں طاقت کا توازن قائم کرنے کی، ایک ہی نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اوہو۔ ان پالیسیوں میں بھارت کو یا تو پاکستان کے خلاف ایک شراکت دار کے طور پر دیکھا جاتا ہے یا ایک حریف کے طور پر۔ چین کو ایک ایسے کھلاڑی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو معاملات کو مزید بگاڑ سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ خطہ قریب آئے، یہ پالیسیاں اسے مزید تقسیم کر رہی ہیں۔ جی، یہ پالیسیاں اسے مزید جغرافیائی اور سیاسی تقسیم کی طرف دھکیلتی ہیں۔ تو علاقائی انضمام کے بجائے آپ مزید اونچی دیواریں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کوہن کے دلائل کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے اور یہ کافی مایوس کن تصویر پیش کرتے ہیں، لیکن کیا یہ تصویر مکمل ہے؟ مجھے لگتا ہے اس تجزیے پر کچھ سنجیدہ اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں۔ ضرور۔ مثال کے طور پر، کیا یہ سب کچھ صرف سیکیورٹی کے چشمے سے نہیں دیکھا جا رہا؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ کسی بھی تجزیے کا تنقیدی جائزہ لینا ضروری ہے،
پہلے اس کی خوبیوں کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کوہن کا سب سے بڑا کمال ان کی حقیقت پسندی ہے۔ وہ کوئی خواب نہیں بیچتے، وہ پالیسی سازوں کو تلخ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کہ آسان حل موجود نہیں ہے۔ جی، اور وہ اس بنیادی تضاد کو پکڑنے میں کامیاب رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا ضروری ہے، لیکن اس کی اپنی داخلی حرکیات اسے بچانے والی پالیسیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ فکری ایمانداری بہت قابل قدر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی خوبیاں ہو گئیں، لیکن کمزوریاں کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کوہن نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس کی کئی حدود ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ یہ تجزیہ بہت زیادہ امریکی نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے۔ امریکی نقطہ نظر سے؟ جی، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، نہ کہ پاکستان کو اپنے مسائل کیسے حل کرنے چاہیے۔ تو یہ پاکستان کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے جسے مینج کرنا ہے، بالکل، نہ کہ ایک خود مختار ملک کے طور پر جس کے اپنے عزائم ہیں۔ اور اس امریکی نقطہ نظر کی وجہ سے وہ کیا چیزیں نہیں دیکھ پاتے؟ اس کی وجہ سے وہ پاکستان کی سول سوسائٹی کی طاقت کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ اس تجزیے میں عام پاکستانی سماجی کارکن، کاروباری لوگ، فنکار اور دانشور تقریباً غائب ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے ملک کو صرف چند ادارے چلا رہے ہیں۔ جی، ایسا لگتا ہے جیسے ملک کو صرف فوج، چند سیاستدان اور بیوروکریٹس چلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمینی سطح پر تبدیلی لانے کی جدوجہد مسلسل جاری رہتی ہے، جسے یہ تجزیہ بڑی حد تک نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک اور نقطہ جو ذہن میں آتا ہے وہ نو آبادیاتی یا پوسٹ کالونیل تنقید کا ہے۔ کیا کنٹینمنٹ جیسی پالیسیاں ایک نئے قسم کے سامراجی کنٹرول کی عکاسی نہیں کرتی؟ بالکل، ایک نو آبادیاتی مخالف نقطہ نظر سے یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ یہ تمام پالیسی متبادلات جیسے پاکستان کو قابو میں رکھنا یا بھارت کو اس کے خلاف کھڑا کرنا، یہ سب پرانے سامراجی ڈھانچے کی نئی شکلیں ہیں۔ جی بالکل، یہ پالیسیاں پاکستان کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتیں کہ وہ اپنا راستہ خود منتخب کرے، چاہے وہ راستہ مغرب کو پسند ہو یا نہ ہو۔ یہ اسے ایک شطرنج کے مہرے کے طور پر دیکھتی ہیں، ایک خود مختار کھلاڑی کے طور پر نہیں۔ اور بھارت کو ایک جوابی طاقت کے طور پر استعمال کرنا؟ وہ بھی اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جو خطے میں ایک ملک کو دوسرے پر تسلط دے کر طاقت کے عدم توازن کو مزید بگاڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان تمام تنقیدوں کے باوجود کوہن کا یہ فریم ورک بہت پربھاوی شالی ہے۔ اگر کوئی پالیسی ساز یا بین الاقوامی تعلقات کا طالب علم اسے پڑھ رہا ہے تو وہ اسے عملی طور پر کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اس سے کیا ٹھوس سبق ملتا ہے؟ عملی لحاظ سے یہ بہت مفید ہے۔ اگر آپ ایک اعلیٰ سطحی پالیسی پیپر لکھ رہے ہیں تو یہ خطرے کی تشخیص یا رسک اسیسمنٹ کی ایک بہترین مثال ہے۔ کیسے؟ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ایک نازک ریاست کا تجزیہ کیسے کیا جائے۔ پہلا قدم یہ بنیاد قائم کرنا کہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے، اس سے خوش فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا قدم؟ دوسرا قدم موجودہ پالیسی کی ناکامیوں کا جائزہ لینا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم متبادل پالیسیوں کے دوسرے اور تیسرے درجے کے غیر متوقع نتائج کا تجزیہ کرنا۔ مطلب وہ اثرات جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ اور تعلیمی میدان میں تجزیاتی مضامین کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ تعلیمی میدان میں آپ اس فریم ورک کو بین الاقوامی تعلقات کے بڑے تصورات کو سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً جوہری دور میں ایک نازک ریاست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جی، یا پھر غیر ملکی امداد خارجہ پالیسی کے ایک آلے کے طور پر کیوں اکثر ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ مقالہ اس کی عملی وجوہات بتاتا ہے۔ اور بڑی طاقتوں کا مقابلہ؟ اسی طرح یہ سمجھنے کے لیے کہ بڑی طاقتوں کا مقابلہ جیسے امریکہ بمقابلہ چین زمینی سطح پر علاقائی دشمنیوں جیسے بھارت پاکستان کو کیسے مزید ہوا دیتا ہے، یہ ایک بہترین کیس اسٹڈی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو پاکستان پر ہونے والی بحث میں کوہن کی سب سے بڑی اور دیرپا شراکت کیا ہے؟ انہوں نے گفتگو کا رخ کیسے بدلا؟ میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی شراکت جو اس پالیسی سیکشن میں بالکل واضح ہو جاتی ہے یہ ہے کہ وہ پاکستان پر بحث کو ایک سادہ ناکام ریاست یا فیلڈ سٹیٹ کے بیانیے سے بہت آگے لے جاتے ہیں۔ وہ اس لیبل کو مسترد کرتے ہیں۔ جی، وہ اس کی سادگی کو مسترد کرتے ہیں اور اس کی جگہ ایک بہت زیادہ پیچیدہ اور پریشان کن تصویر پیش کرتے ہیں، ایک ٹو نیوکلیئر ٹو فیل ریاست کی۔ یعنی وہ خوش فہمی سے نکال کر ایک سنجیدہ فریم ورک دیتے ہیں۔ بالکل۔
تاکہ پالیسی ساز اور دانشور ان چیلنجوں کا سامنا کر سکیں جو شاید کبھی حل نہ ہوں۔ تو آخر میں ان کا پیغام یہ ہے کہ پاکستان کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے آپ حل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی حالت ہے جسے آپ کو صرف منظم کرنا ہے۔ بالکل، ان کا نقطہ یہی ہے کہ یہ ایک دائمی حالت ہے، ایک دائمی بحران ہے جسے صرف مینج کیا جانا ہے۔ حل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جینے کے لیے۔ جی، اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے ہے۔ یہ ایک تلخ، مایوس کن لیکن شاید حقیقت کے سب سے قریب نتیجہ ہے۔ یہ پالیسی سازی کو ایک بہادرانہ عمل کے بجائے ایک مسلسل نقصان کو کم سے کم کرنے کی مشق کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ زوال کو منظم کرنے کا خیال واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ بس کسی ناگزیر چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہیں پر میں ایک آخری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی، اگر کوہن کی تجویز کردہ کمتر برائی کی پالیسی واقعی صرف زوال کو سنبھالنے کا نام ہے، تو پھر وہ کون سا غیر متوقع واقعہ، کوئی بلیک سوان ایونٹ یا کوئی ایسی داخلی تبدیلی ہو سکتی ہے جو اس پورے حساب کتاب کو تہس نہس کر دے؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے جو محض اس مینجمنٹ کے کھیل سے آگے بڑھ کر یا تو حقیقی تبدیلی کی راہ ہموار کرے یا پھر ایک ایسی تباہ کن ناکامی کی طرف لے جائے جس کا تصور بھی کوہن کے فریم ورک میں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، اس کا بنیادی مقالہ یہی ہے کہ پاکستان کے بارے میں زیادہ تر تجزیے دو انتہاؤں کے درمیان سفر کرتے ہیں: شدید مایوسی اور محتاط امید پرستی۔ اچھا، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً تمام تجزیے، چاہے وہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہو، ایک ہی نتیجہ پر پہنچتے ہیں: کام چل جائے گا، جسے انگریزی میں مڈلنگ تھرو کہتے ہیں۔ یہ مڈلنگ تھرو کا جو آئیڈیا ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب بس کام چل رہا ہے۔ یعنی نہ ملک دیوالیاں ہو رہا ہے، نہ کوئی بہت بڑی ترقی کر رہا ہے، بس ایک جگہ پھنسا ہوا ہے۔ بالکل، دھکا سٹارٹ جسے کہتے ہیں، نہ مکمل تباہی، نہ کوئی شاندار کامیابی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ زمیمہ اس نتیجے پر سخت تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک طرح کا فکری جال ہے، تجزیہ کاروں کے لیے ایک محفوظ راستہ ہے۔ محفوظ راستہ؟ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ وہ کوئی بڑا خطرہ مول نہیں لیتے، لیکن یہ کام چلانے کا نظریہ اکثر اس بدتدریج زوال کو چھپا دیتا ہے جو ملک کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہہ کر کہ سب چل رہا ہے، ہم ان گہری بیماریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو نظام کو اندر سے کھا رہی ہیں۔ بالکل، اور اس کا دوسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ یہ تجزیے اکثر بیرونی نقطہ نظر سے لکھے گئے، خاص طور پر امریکی مفادات کے چشمے سے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، یہ تمام پیشن گوئیاں بڑے غیر متوقع واقعات یعنی بلیک سوان ایونٹس کا اندازہ لگانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ تو یہ پیشن گوئیوں کی ایک پوری تاریخ ہے۔ آئیے ذرا اس کا نقشہ بناتے ہیں۔ یہ سوچ وقت کے ساتھ کیسے بدلی؟ اس زمینے میں اس کا ایک بہت اچھا تاریخی جائزہ دیا گیا ہے۔ 9/11 کے فوراً بعد ایک عجیب سی امید پرستی کا دور تھا۔ ہاں، روشن خیال، اعتدال پسندی والا دور۔ جی، پاکستان کا سرکاری بیانیہ تھا کہ وہ مغرب اور مسلم دنیا کے بیچ ایک پل بنے گا، اور جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ بھی تقریباً یہی سوچ رکھتی تھی۔ لیکن یہ امید پرستی تو بہت جلد ختم ہو گئی تھی۔ بہت جلد، اور پھر بیانیہ 180 ڈگری پر گھوم گیا اور ناکام ریاست یا فیلڈ سٹیٹ کی اصطلاح ہر طرف چھا گئی، اور پاکستان کو ایک ٹوٹتے ہوئے ملک کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ بالکل۔ اس سلسلے میں سب سے اہم رپورٹ نیشنل انٹیلیجنس کاؤنسل یعنی ING کی 2000 کی رپورٹ ہے۔ ایک منٹ، 2000 کی رپورٹ؟ یعنی 9/11 سے بھی پہلے؟ اس وقت تو حالات بالکل مختلف تھے۔ وہ اتنی مایوس کن کیوں تھی؟ یہی تو اس رپورٹ کی خاص بات ہے۔ یہ حیران کن حد تک دور اندیش تھی۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ آنے والے سالوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان معاشی اور عسکری فرق آسمان تک پہنچ جائے گا۔ اچھا۔ اس نے ملک کے اندر بڑھتے ہوئے خلفشار کی بات کی تھی، اور سب سے اہم بات، اس نے کہا تھا کہ ریاست کی رٹ صرف پنجاب کے کچھ مرکزی علاقوں تک محدود ہو جائے گی۔ صرف پنجاب تک؟ یہ تو آج کی صورتحال کی ہو بہو تصویر لگتی ہے۔ بلا شبہ۔ اس کے بعد زمینے میں 2004 کی CSIS یعنی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ کا ذکر ہے۔ یہ مشرف کے ابتدائی دور کے بعد کی ہے۔ جی، اور اس میں ایک محتاط امید پرستی نظر آتی ہے، لیکن اس کا سارا محور امریکی مفادات تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان کچھ اصلاحات کر لے تو وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ایک بہتر اتحادی بن سکتا ہے۔
تو ایک رپورٹ ملک کے اندرونی حالات کو دیکھ رہی ہے اور دوسری صرف امریکی نظر سے اسے ایک مسئلہ سمجھ رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور یہی اس ضمیمے کی سب سے بڑی تنقید ہے کہ یہ رپورٹس پاکستان کے بارے میں کم اور واشنگٹن کی ترجیحات کے بارے میں زیادہ بتاتی ہیں۔ اور بھی کوئی اہم تجزیے تھے؟ جی، جوناتھن پیرس کا 2010 کا مطالعہ ہے، ایک بھارتی تھنک ٹینک IDSA کی رپورٹ ہے، اور آخر میں جنرل طلعت مسعود کے 3 مشہور منظرنامے ہیں: بہترین، بدترین اور ایک مبہم صورتحال۔ جو گھوم پھر کر وہی مڈلنگ تھرو والی بات ہے۔ بالکل وہی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ مختلف پیشن گوئیاں ہیں، تو کیا ان سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ تجزیے جنوبی ایشیا اور باقی ترقی پذیر دنیا کے لیے کیوں اہم ہے؟ اس کے مضرامات بہت گہرے ہیں۔ دیکھیں، گلوبل ساؤتھ کے لیے پاکستان کو اکثر ریاستی کمزوری کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک کیس سٹڈی کے طور پر؟ جی، اور یہ ناکام ریاست کا لیبل صرف پاکستان پر نہیں چپکایا جاتا، بلکہ یہ دوسرے ترقی پذیر ممالک کی خود مختاری پر بھی سوال اٹھاتا ہے اور بیرونی طاقتوں کو مداخلت کا جواز فراہم کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ملک کو بار بار ناکام کہیں گے تو عالمی رائے عامہ کو اس کے خلاف کسی بھی کارروائی کے لیے تیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے علم کی سیاست ہے، پالیٹکس آف نالج۔ بالکل، اور عالمی گورننس کے لیے ان تجزیوں سے ایک بہت ہی خطرناک تصور ابھرتا ہے: ٹو نیوکلیئر ٹو فیل۔ اچھا، یعنی پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے اتنا اہم ہے کہ عالمی برادری اسے مکمل طور پر ڈوبنے نہیں دے سکتی۔ تو کیا یہ ایک طرح کی اسٹریٹجک بلیک میل ہے، چاہے جان بوجھ کر نہ بھی کی جا رہی ہو؟ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان کچھ بھی کرتا رہے، دنیا اسے بیل آؤٹ کرنے پر مجبور ہے۔ کیونکہ اس کے ایٹمی ہتھیار غلط ہاتھوں میں جانے کا خطرہ کوئی مول نہیں لے سکتا۔ بالکل، اور یہ امداد اور قرضوں کی تاثیر پر بہت بڑے سوالات اٹھاتا ہے۔ اور جنوبی ایشیا کے لیے؟ جنوبی ایشیا کے لیے سب سے بڑا نتیجہ وہی ہے جس کی پیشین گوئی NIC کی 2000 والی رپورٹ میں کی گئی تھی: بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتا ہوا فرق۔ اور یہ فرق اب صرف معاشی یا فوجی نہیں رہا۔ نہیں، اب یہ سفارتی، ٹیکنیکل اور ثقافتی بھی ہو گیا ہے۔ یہ خطے میں طاقت کے توازن کو ڈرامائی طور پر تبدیل کر رہا ہے اور بھارتی بالادستی کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے ان پیشین گوئیوں کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی خوبیاں کیا تھیں؟ کچھ تو ٹھیک کہا ہوگا انہوں نے۔ جی بالکل، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کچھ دائمی اور بنیادی مسائل کی بالکل درست نشاندہی کی، مثلاً کمزور معیشت، فوج کا کردار، سیاست میں فوج کا غالب کردار، اور بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی۔ یہ وہ 3 ستون ہیں جن پر پاکستان کے بحران کی عمارت کھڑی ہے۔ یعنی بیماری کی تشخیص تو ٹھیک کی، لیکن مستقبل کے بارے میں اندازے غلط نکلے۔ تو پھر ان کی خامیاں کیا تھیں؟ خامیوں کی فہرست لمبی ہے۔ سب سے بڑی خامی، جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی، وہ ہے بیرونی نقطہ نظر یا ایکسٹرنل گیز۔ امریکی مفادات والا نقطہ۔ جی، اس سے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے پیچیدہ اندرونی حقائق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسے ایک ایسے مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جسے امریکی پالیسی کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری خامی مڈلنگ تھرو کا جال ہے۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ تجزیہ کاروں کے لیے ایک طرح کا فکری فرار ہے؟ بالکل، ایک محفوظ نتیجہ جو انہیں کوئی مشکل یا غیر مقبول پیشن گوئی کرنے سے بچاتا ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ چونکہ ملک مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا، اس لیے سب ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی خامی بلیک سوان واقعات۔ جی، یہ تجزیے 2008 کے ممبئی حملوں، لال مسجد آپریشن یا عدلیہ بحالی تحریک جیسے بڑے واقعات کا اندازہ لگانے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بلیک سوان کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ غیر متوقع ہوتا ہے۔ تو کیا یہ منصفانہ ہے کہ ہم تجزیہ کاروں پر ان واقعات کی پیش بینی نہ کر پانے کا الزام لگائیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ اس شعبے کی ایک بنیادی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ اسٹریٹجک پیش بینی کے شعبے کی ایک فطری حد ہے؟ بالکل، آپ رجحانات، اعداد و شمار اور ڈھانچوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ انسانی ارادے، حادثات اور جذبات کی بنیاد پر ہونے والے واقعات کی پیشین گوئی نہیں کر سکتے۔ اور یہی چیز اس ضمیمے کو اتنا اہم بناتی ہے۔ یہ ہمیں پیشین گوئی کی سائنس کی حدود سے آگاہ کرتا ہے اور عاجزی سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو محققین، پالیسی ساز یا طلبہ ہمیں سن رہے ہیں،
ان کے لیے یہ ضمیمہ عملی طور پر کس طرح مفید ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی عملی اور مفید ہے۔ اس کے کم از کم 3 بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک تیار شدہ لٹریچر ریویو ہے۔ یعنی تحقیق کے لیے ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ بالکل، جسے بھی پاکستان پر کام کرنا ہے اسے پچھلے 20 سالوں کی تمام بڑی بحثوں کا خلاصہ ایک جگہ مل جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ؟ دوسرا، تجزیاتی مضامین کے لیے یہ علم کی سیاست یا پولیٹکس آف نالج پر ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک طاقتور ملک ایک کمزور ملک کے بارے میں علم پیدا کرتا ہے اور پھر اس علم کو اپنی پالیسیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ تو بہت گہرا نقطہ ہے۔ اور تیسرا اطلاق؟ تیسرا، یہ خود اسٹریٹجک فورکاسٹنگ یعنی اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے شعبے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ اس شعبے کی تاثیر اور اس کی خامیوں کو جانچنے کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسٹیون کوہن کی کتاب کا یہ ضمیمہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کوئی نئی پیشن گوئی نہیں کرتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پیشن گوئی کیسے کی جاتی ہے اور کیسے نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہمارے تجزیے کے عمل اور اس کی حدود کی کہانی بھی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ کتاب صرف ایک اور پیشین گوئی پیش کرنے کے بجائے خود پیشین گوئی کے عمل کا ایک اعلیٰ سطحی یعنی میٹا تجزیہ کر کے ایک اہم علمی خدمت انجام دیتی ہے۔ یہ صرف جواب نہیں دیتی، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بہتر سوال کیسے پوچھے جائیں۔ یہ محققین اور پالیسی سازوں کو اپنے مفروضوں اور تجزیاتی ڈھانچوں پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک بات، چونکہ ماضی کی تقریباً تمام پیشین گوئیاں بڑے سانحات یا تبدیلیوں کی پیش بینی کرنے میں ناکام رہیں، تو اگلی دہائی میں وہ کون سا بلیک سوان واقعہ ہو سکتا ہے جس کا ان تجزیوں میں کوئی ذکر نہیں، جو پاکستان کی سمت کو مکمل طور پر بدل کر رکھتے؟